بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا. حافظ صاحب نہیں جن کو بالکل میں خود آپ کے ساتھ خاموش ہو گیا. آپ میں خاموش ہو گیا. بولیں. ان کے علماء نے کہا کہ آپ کے پروگرام سے آخری میرا محبت کا پیغام. معاشر میں آپ بھی جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, اللہ کے سامنے ہماری عدالت لگے گی انشاءاللہ. علامہ صاحب فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. انشاءاللہ. علامہ حافظ سجاد زہرائی صاحب حافظہ اللہ، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں علامہ مولانا عبد القادر ہزاروی صاحب حافظہ اللہ. علامہ صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہزاروی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے میں سوال علامہ زہرائی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. سوال جیسے کہ موضوع آپ کو معلوم ہو گیا، اس سے میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارا نوجوان یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کے اندر جو اولو الامر بیان کیے گئے ہیں کہ ان کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، یہ اولو الامر کون ہے شیعہ نقطہ نگاہ کے مطابق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے مدعو فرمایا. خداوند متعالی آپ کو ہمیشہ خوشحال رکھے. آمین. یہ عظیم کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا موضوع آپ نے چنا ہے. پہلے بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں. آپ نے سوال کیا اولو الامر کے حوالے سے. اولو الامر کون ہے؟ خداوند متعال نے ہمیں اپنی اطاعت کا جہاں حکم دیا جی جی، اور پھر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور اسی ردیف کے اندر خداوند متعال نے ہمیں صاحبان امر کی اطاعت کا حکم دیا جو ہمارے درمیان ہے. جی اب یہاں پر ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ خداوند متعال کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول اس لیے بھیجے ہیں تاکہ ہماری اطاعت کی جائے رسول کے ذریعے سے. یعنی ہم پر جو حکم پہنچتا ہے، جو امر پہنچتا ہے، وہ پہنچتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. اور خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. اور تم جانتے تو ہو اللہ نے کبھی ہمیں کوئی امانت دی نہیں، بلکہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی اللہ کی امانت ہے. صحیح. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑی ہمارے پاس امانت ہے، رسول خدا کا جو فرمان ہے ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی. اب یہاں پر کیونکہ ایک ردیف کے اندر تین اطاعت ہیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جن اولو الامر کی اطاعت کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی اس پوسٹ پر پہنچے تو اس کی اطاعت تم پر واجب ہے؟ یا تم اگر کسی کو انتخاب کے ذریعے اس پوسٹ پر لاؤ تو اس کی اطاعت واجب ہے؟ ایسا کوئی کانسیپٹ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ جو آیات ہیں اس کے برخلاف ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ملا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اطاعت کا حکم دیا ہے. یعنی یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے. صحیح. کہ صاحبان امر کون ہوگا؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ہمیں اولو الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے. صحیح. تو یہاں سے اندازہ یہ ہو چکا کہ جیسی اطاعت اللہ کے رسول کی ہے ویسی اطاعت اولو الامر کی ہے. کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس اطاعت کا نتیجہ یہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء کی اسے رفاقت ملے گی. اور خداوند متعال فرماتا ہے کہ کتنی بہترین رفاقت ہے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے. یعنی ایسی پاک و پاکیزہ اطاعت جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اس کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اطاعت ویسی پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. یعنی تمام امور جو ہمیں ملیں وہ اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے. یعنی جو ہمیں امر کر رہا ہے، جو حکم کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. کیونکہ خداوند متعال نے ہمیں جب اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اطاعت کرو، تو وہاں منع بھی کیا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو اور جو ہوائے نفس کا پیروکار ہو، جس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہو. یہاں پر جب اللہ رب العالمین ہمیں منع کر رہا ہے کہ کسی ایسے کی اطاعت مت کرنا کہ جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، یعنی یہ وہ اولو الامر نہیں ہو سکتا، ایسا شخص جس میں یہ کوالٹی پائی جائے. وَلَا تُطِعْ مَنْ
ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ ہے. اس کے بعد خداوند متعال نے فرمایا ولا تطع منهم آثما وکفورا، کسی گناہ گار کی اطاعت نہ کرنا. تو یہاں پر گناہ گار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے، جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہے اس کی اطاعت یعنی کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص جو گناہ گار ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلا کہ جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے وہ یعنی اس منصب پر ہے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ و اشتباہ سے پاک ہے، اسی طرح وہ بھی گناہ و اشتباہ سے پاک ہے. صحیح، یعنی وہ معصوم ہونا چاہیے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے گناہ اس سے سرزد نہ ہو. کیونکہ دیکھیں اللہ میں پہلے بھی ان باتوں کو دہرا چکا ہوں، مجھے پہلے تو ماضی میں جواب نہیں ملا، امید کرتا ہوں ملے شاید. یہ بات آپ ہمیشہ لکھ لیں، اللہ کبھی بھی آپ کو کسی ایسے کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو گناہ گار ہو. کیوں؟ یہ سوال بنتا ہے نا کہ کیوں ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اگر آپ کو گناہ گار کی اطاعت کا حکم دے گا تو آپ کا پورا دین اسلام سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اس میں. اچھا، یعنی کیونکہ جب اللہ نے آپ پر واجب کیا ہے اطاعت کو تو وہ آپ سے ضرور پوچھے گا کہ میں نے تم پر واجب کی تھی، اور اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ کنفیوز کرتی ہے، وہ یہ ہے میں پھر ہزاروی صاحب کے پاس جاتا ہوں سوال لے کر. جی آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو گناہ ہے یہ کس درجے کا ہو؟ کیونکہ گناہ سے تو کوئی بشر محفوظ نہیں ہے، گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز جو عصمت کی اگر بات آ رہی ہے یہاں پر، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے ہشام بن حکم. اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا علم دیا تھا، وہ ایسے یعنی ولایت کے ایسے یعنی دفاع کرتے تھے کہ اس قدر عزت تھی، امام بھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ آتا. اچھا. تو ہشام سے کسی نے پوچھا کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا کس چیز کے ذریعے ثابت کیا جائے کہ امام معصوم ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہر گناہ کی منشا، ہر گناہ کی ابتدا 4 چیزوں پر ہے: حسد، حرص، غضب، شہوت. یہ چاروں چیزیں امام میں نہیں ہوتی. صحیح، یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ائمہ ان کے اندر یہ جو گناہ پیدا کرنے والی جو اوصاف ہیں وہی نہیں ہے. وہ نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں حسد وہ کرے، حسد بندہ جب کرتا ہے کہ جب اس سے بڑا عہدہ کسی کے پاس ہو. امامت سے بڑا کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. حرص، اس سے امام پاک ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی چیز کا حرص کرے، دنیا کی طمع کرے. دوسرا شہوت، یہ اس کی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ آخرت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. زندگی یہ جاویدان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی بھی دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر فوقیت نہیں دے سکتے. چلیں قبلہ، میں علامہ ہزاروی صاحب کے پاس چلتا ہوں. علامہ صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ اہل تشیع کے نزدیک اولو الامر، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے بتایا، اس کی ڈیفینیشن بتائی، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر لعلمه الذین منهم لیستنبطون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على جملے آیت کے جو ہے نا آگے پیچھے ہو گئے، لعلمه الذین یستنبطون. کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. ولو ردوه الى الرسول والى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الأمی الرؤوف الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پروگرام پر مدعو کیا، سلامت رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اولو الامر سے مراد کیا ہے. بالکل. ہم تقریباً اپنے پچھلے 2 پروگرام آپ کے ساتھ کیے تھے، اس میں ہم نے تقریباً اس میں کافی ساری باتیں کی تھیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم پر جو بات پہلے ہو جائے جی، دوبارہ اس کو دہرانا جو ہے وہ تحصیل حاصل ہے. صحیح. اور تحصیل حاصل باطل ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آیہ شریفہ زیر باس ہے، اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، 3 شخصیات کا. 3 اللہ کی ذات کا، بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرا جو ہے یہ اولو الامر کا. اولو الامر. کسی بھی آیت کے معنی اور مطالب کو سمجھنے سے پہلے اس کی شان نزول کو دیکھنا اگر کامل فائدہ نہیں بھی ہوتا
تو فائدہ ناقصہ ضرور ہے۔ اچھا، ہم جب اس آیت شریفہ کو دیکھتے ہیں تو امت کے جمہور مفسرین کرام اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، تو اس وقت جو لشکر کا کمانڈر ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے، اس کے فرائض اور لوگوں کو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، قرآن کریم نے ان کے بارے میں یہ نازل کیا۔ صحیح۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب آپ جہاد پہ جا رہے ہیں تو جہاد کے اندر آپ کا جو کمانڈر ہے، جو لشکر کا امیر ہے، اس کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو نفاذ ہے، اس مقام پر جو بٹھایا ہے، وہ اللہ کے نبی نے یا پھر وقت کے امام نے یا پھر وقت کے خلیفہ نے بٹھایا ہے۔ چونکہ یہ آیت خاص ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو خاص معنی تو اس کا یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جتنے لوگ بھی جہاد پر بھیجے ہیں ان تمام کی امارت کا آپ علیہ السلام صحابہ سے حلف لیتے تھے۔ صحیح۔ اور شاید بخاری شریف کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا، تو لوگوں کی طرف سے یہ رائے بھی آئی کہ آپ کسی قریشی کو یا پھر کوئی انصاری ہو، اس کو آپ کمانڈر بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے، انہوں نے حضور کو پیش کیا تھا اور حضور کے یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ تو ایک رائے سامنے آئی کہ اگر اس لشکر کا کمانڈر زید بن حارثہ کی جگہ کسی اور کو بنایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چونکہ ان کے ماتاق قریشیوں نے، انصار نے اور مہاجرین نے جانا تھا، اور اس وقت لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یعنی جو کمانڈر ہو کم سے کم یہ ہو کہ وہ کسی کا آزاد کردہ غلام نہ ہو، یہ وجہ سامنے آئی۔ علامہ صاحب یہاں میں یہ سوال وقت گزر گیا، مجھے ٹوکیں گے نہیں آپ، میں بات مکمل کر لوں، آپ لکھ لیں۔ بالکل بالکل۔ پھر ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا، تو پھر اسی طرح کی بات کی گئی کہ یہ غلام کی اولاد ہیں، حالانکہ یہ نبی علیہ السلام کے محبوب صحابی تھے، صحابہ حضور سے محبت کرتے تھے اور حضور اس صحابی سے محبت کرتے تھے۔ الحمدللہ، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پہلے بھی اس کے والد کے بارے میں رائے دی تھی جی، مگر تمہاری رائے قابل قبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اولو الامر سے مراد صلاحیت ہونی چاہیے، اور دین کی جو شرائط اور آداب ہیں وہ اس شخص کے اندر ہونی چاہیے، چاہے وہ بغداد کا ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، وہ مکہ کا امام شافعی کیوں نہ ہو، وہ بغداد کا امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، وہ مدینہ المنورہ کا امام مالک ہی کیوں نہ ہو۔ ان میں سے ائمہ وہ ہیں عربی بھی ہیں اور عجمی بھی ہیں، تو اولو الامر کی صفت ان کے اندر پائی گئی، تو اس عالم کی، اس امیر کی، اس خلیفہ کی اطاعت کرنا یہ واجب ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اولو الامر سے مراد خلفائے راشدین ہیں، صحیح، اور خلفائے راشدین سے بڑا نبیوں کے بعد کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ کی دھرتی پر نہ اس نے پیدا کیا ہے اور نہ وہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ یہ اللہ کا مزاج ہے کہ چاروں خلفائے راشدین جہاں یہ رشد و ہدایت پر ہیں، وہاں یہ علم کی اعلیٰ چوٹیوں پر فائز ہیں۔ صحیح۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اولو الامر سے مراد صاحبان علم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم، یعنی آج بھی ہیں یہ؟ جی آج بھی ہیں، اچھا ٹھیک، صاحبان علم ہیں، اور ان کا تعلق کسی خاص قبیلے سے جوڑنا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ علم خود ایک عظمت والی صفت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہوتی ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں مختلف پروگراموں میں، آپ کے ساتھ بھی، دیگر دوستوں کے ساتھ بھی، کہ جب ہم قرآن کی تفسیر کریں گے تو تفسیر القرآن بالقرآن، جی، کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کریں گے۔ تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر حدیث سے کریں گے، جسے تفسیر معصورہ کہتے ہیں، اور قرآن کی تفسیر القرآن باقوال صحابہ، اس میں دونوں آ جاتے ہیں، صحابہ بھی اور اہل بیت بھی، ان لوگوں کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے اقوال سے کریں گے۔ اور تفسیر القرآن باقوال التابعین، جیسے مجاہد وغیرہ کی، قتادہ کی تفسیر ہے، اور اکرمہ وغیرہ دیگر کی تفاسیر میں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے طبقۃ الاولیٰ،
یعنی کہ عربی زبان کے قحطان اور عدنان کے جو ادبا اور بلغاء ہیں انہوں نے جو عربی اپنی زبانوں پر استعمال کی ہے اس کے لغوی معنی کو لے کر ہم شرعی معنی. چنانچہ زیر بیس آیت جو ہے اس کی تفسیر دوسرے مقام پر موجود ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، اور لوٹا دو تم رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف. اب اولو الامر کیا ہے؟ رسول کی تعریف تو بڑی واضح ہے نا. اولو الامر کون ہیں؟ تو ایسی بات کہ جو اللہ نے خود بیان فرمائی ہے میرے اور آپ کے زیر بحث لانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، یا اس پر ہم بات کریں. قرآن خود فرماتا ہے مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اولو الامر وہ صاحب علم ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نصوص سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، اور ہمارے جیسا طالب علم جو ہے ان کی دہلیز پر جا کے اپنا سر رکھ دیتا ہے. یعنی وہ استدلال کرنے والے لوگوں نے جی صاحبان علم واضح طور پہ ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اولو الامر سے مراد صاحبان علم. اصل جو بات ہے استدلال جو ماخذ ہے وہ قرآن ہے اور رسول کی بات ہے، پھر وہ اولی الامر ان دونوں سے بات کشیدہ کرتے ہیں. اچھا. ہمیں ان کشیدہ کرنے والے اور مستنبطین مجتہدین ان کی اطاعت کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے. جھگڑا ختم کرتے ہیں. صحیح. کوئی لڑائی نہیں زہرائی صاحب کے ساتھ، کسی شیعہ کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں. آپ کا موقع میں نہیں خلاصہ دے رہا ہوں، میں نتیجہ دے رہا ہوں. اچھا نتیجہ میں دے رہا ہوں. خلفائے راشدین اربع یہ عالم بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، رشد و ہدایت پر بھی ہیں. جی چاہیے کہ سنی خلفائے راشدین اربع کی اطاعت کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں. اور شیعہ کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اگر وہ تینوں خلفاء کی فرما برداری یا ان کے اقوال کو سمجھنا نہیں چاہتے یا اس کو اپنانا یا سیرت پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے. دوسرا جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے مراد اولو الامر لیتے ہیں تو شافعیوں کو چاہیے وہ امام شافعی کی تقلید کریں، حنفیوں کو چاہیے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، مالکی امام مالک کی، اور امام احمد بن حنبل کی حنابلہ تقلید کریں جیسے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے تقلید کی ہے امام احمد بن حنبل کی. اور تشیع حضرات سے میں کہوں گا کہ آپ کے پاس اولو الامر سے مراد جناب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. آپ ان کی تقلید کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے. یہ بات یہاں مکمل ہو گئی. اب ایک بات ان کی گفتگو پر اپنی بات کے مکمل ہونے کے بعد انہوں نے کہا اولو الامر ایسا ہونا چاہیے جیسا رسول ہے. جی رسولوں کی جماعت کے ساتھ کسی کا تقابل ہے ہی نہیں ہے. یہ وہ جماعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وہابی جماعت ہے. ہم کسی شخص کو چاہے وہ صحابہ میں سے ہو، اہل بیت میں سے ہو، ہم ان کو وہ مقام دے ہی نہیں سکتے کہ جو رسولوں کا مقام ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اولو الامر ایسے ہوں جیسے رسول ہوتے ہیں تو پھر تو رسولوں کی بھی ضرورت نہیں تھی. فرشتے اتار دیے جاتے، وہ معصوم ہیں. فرشتے ہی اس دنیا پر جو ہے وہ کیا کرتے، اپنے نظام کو چلاتے. دوسری بات یہ ہے کہ آیت کے اندر 3 شخصیات کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، اولو الامر کی اطاعت. کیا مجھے زہرائی صاحب یہ بات سمجھا دیں گے، آج یہ مسئلہ سمجھا دیں گے کہ رسول اور اللہ کی ذات ایک ہوتی ہے؟ جس طریقے سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اولو الامر وہی ہوں جو صفات رسول کی ہیں، تو رسول کی بھی اطاعت کا حکم ہے. کیا رسول کی پھر وہ صفات ہوں گی جو اللہ کی صفات ہیں؟ اس میں تو تین شخصیات کا ذکر ہے نا. تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اس میں فرق ہے، اقوال میں ہے، افعال میں نہیں ہے. رسول اللہ کی اطاعت اقوال میں بھی ہے، افعال میں بھی ہے، سکوت میں بھی ہے. اور اولو الامر کی جو اطاعت ہے وہ ان کے ان احکامات میں ہیں جو قرآن اور حدیث کے ساتھ موافق ہو جائیں. اگر ان میں تعین کی نسبت پائی گئی تو ہم کسی اولو الامر کو پھر نہیں مانیں گے. یعنی اولو الامر کا جو حکم ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہونا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ اولو الامر کا معصوم ہونا چاہیے، تو پھر میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ 12 ائمہ کے بارے میں تو ان کا یہ موقف ہے کہ وہ معصوم ہیں. ان میں سے 10 کو تو حکومت ہی نہیں ملی. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کو تو حکومت ملی ہے، باقی کو حکومت نہیں ملی. اچھا وہ سب کے سب دنیا سے سن لیں، آخری بات، وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اب شیعہ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ اگر یہ بولتے ہیں کہ امام غیب کی اطاعت کرتے ہیں تو بھائی اسلام کے اندر تو ظاہر کی اطاعت کا حکم ہے. کون کہاں ہے اس کی اطاعت کا تو حکم ہی نہیں ہے. اللہ صاحب میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کی. اگر مثال کے طور پر میں اپنی سمجھ کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص آج امام جعفر صادق کی تقلید کرتا ہے، ان کی فقہ پہ عمل کرتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اسے غلط نہیں کہتے، فقہی تقلید ٹھیک ہے. اچھا تو وہ کیسے معلوم ہوگی کہ یہ شخص وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟
وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ آج تک یہ 5 مسالک بنے ہوئے ہیں فقہ کے، ابھی تک آپ کو پتہ نہیں چلا کہاں لکھا ہوا ہے. اگر ایک عام بندہ پوچھے گا کہ بھائی وہ کدھر ہے، جیسے مجھے یہ پتا ہے کہ امام اچھا اعظم پھر میں یہ بھی بتا دوں آپ کی وساطت سے آج میں وابیان کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں. اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے نہیں میں بتا دینا چاہتا ہوں، جو تکڑا عالم ہوتا ہے جس کے اندر خود صلاحیت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کر سکے، اس کے لیے واجب نہیں ہے نہ وہ امام ابو حنیفہ کی اطاعت کرے، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام جعفر صادق کی اطاعت کرے. جو بندہ خود قرآن اور حدیث سے اپنے مسائل کا حل فقہی طور پہ جانتا ہو، اگر وہ فقہی طور پر مسائل نکال سکتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ کرے اس پہ عمل، ہم اس کو منع نہیں کریں گے، مگر اتنا ضرور کرے کہ قرآن اور حدیث کا اس کو اتنا علم ہو کہ اگر کوئی اس کو حبر الامہ کا بھی لقب دے تو پھر وہ لقب اس پر سیٹ آئے. اچھا جی ٹھیک ہے، آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. علامہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہونے کی بات ہے، تو خیر جو آپ نے جو سوالات وارد کیے تھے میں ان کے پاس بعد میں پوچھوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح کہتے ہیں تو پھر تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اس میں تو رسول کو الگ کہا گیا، اللہ کو الگ اس آیت کے اندر کہا گیا ہے، تو کیا پھر آپ رسول کو اللہ کے برابر سمجھیں گے؟ یہ جو آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اولو الامر معصوم ہونے چاہیے، یہ آپ کا قیاس یہ درست نہیں ہے، اس آیت کے اندر آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، انہیں اولاد نہیں تھی جی، تو لوگ تو اور بھی کئی موجود تھے. انہوں نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ یارثنی ویرث من آل یعقوب. تو اللہ رب العالمین نے جب وارث مانگا اپنا تو وہ وارث چاہتے تھے اپنے علم کا، اپنے نبوت کا، اپنے دین کا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ میں تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہوں. پھر خداوند متعال نے کہا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا، کہ کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور ہم نے اسے لڑک پن میں دانائی عطا کی تھی. تو یہ انبیاء کی سنت ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے چاہتے تھے کہ ان کی رہنمائی کے لیے ایسا حکیم و دانا جو دین کو جانتا ہو، جو تمام امور کو سمجھتا ہو، وہ شخص میسر ہونا چاہیے. ایک تو یہ چیز. اور اللہ رب العالمین کی سنت یہی رہی ہے حضرت آدم سے لے کر کے وہ نبیوں کے بعد انبیاء کے وارث بنائے. میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے کلیئر کر چکا ہوں کہ جب بھی نبی بنایا یا تو نبی کے بھائی کو بنایا، نبی کے بیٹے کو بنایا، یا ذریت میں سے رکھا آگے چل کر. اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین جو ذریت انبیاء میں ہدایت والے تھے انہوں نے یہ مخصوص رکھی کہ صرف وہی لوگ اس منصب کو پہنچیں گے. تو یہ بات کہنا کہ اللہ رب العالمین تو تمام جہان کا خالق ہے، اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس دنیا میں ہم اس کے حکم کی پیروی کریں، اس کی اطاعت کریں. کس کے ذریعے؟ رسول کے ذریعے. صحیح ہے. یہ بات اللہ جو چاہتا ہے ہم سے، ہم اللہ کی اطاعت کریں رسول کے ذریعے. جب رسول دنیا سے جائیں تو اللہ کی طرف سے جو نظام ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ اللہ کے ساتھ جوڑنا یہ سوال بنتا نہیں ہے اصل میں، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معصوم ہو، اولی الامر معصوم ہو، رسول بھی معصوم ہے، تو آپ نے تو ملا دیا، ایک کر دیا. میں بتا رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سوال یہ کر رہے ہیں نا اللہ سے ملانے والا، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کو اللہ سے ملانا، اللہ سے ملانا، یہ کہہ رہا ہوں کہ سوال بنتا نہیں ہے. صحیح ہے. رسول کو اولو الامر سے ملانا یہ تو بنتا ہے، رسالت کو امامت سے ملانا یہ تو بنتا ہے، لیکن رسالت کو اللہ سے ملانا یہ بنتا نہیں ہے. ہاں یہ بنتا نہیں ہے اصل میں. سوال پہلی بات یہ ہے. دیکھیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے تھے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امور کو سنبھالتے تھے. حکومت بھی انہوں نے کی، بازار کے اندر جو چیزیں بکتی تھی ان کی قیمت بھی رسول خدا کنٹرول کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے، تمام کے تمام امور کو دیکھتے تھے. اور اللہ رب العالمین نے مطلقاً ان کی اطاعت واجب کی اور کہا ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب رسول تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کریں اور تم بغیر کسی چوچرا کے اسے قبول کرو تو پھر تم مومن بنو گے. اس کے علاوہ مومن کا ٹائٹل ہی کسی کو نہیں ملے گا. تو جب سب کچھ جو کچھ ہے وہ ہے وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، رسول کے آگے تسلیم ہونے کا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میں ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے وعدے کر چکا ہوں، امت کے لیے ایک نظام دیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے. ہم اپنی طرف سے گھر سے بنا کر یہ چیزیں نہیں لائے کہ رسول خدا نے فرمایا ترکت فیکم خلیفتین، ترکت فیکم الثقلین، اگر تم ان سے متمسک رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ضمانت ہے. اور رہی بات دیکھیں قرآن کی، جب آپ تفسیر کرتے ہیں، جب قرآن کی آپ بات کرتے ہیں اور آپ مثال کے طور پر اسے کسی بھی وقت کے لیے مشخص کرتے ہیں، معین کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک استدلال ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین آج اس دور کے اندر اگر آپ اولو الامر والی آیت پڑھیں گے
اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو رسول خدا نے کہا تھا کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو رسول خدا نے آپ سے کہا تھا کہ اگر تم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سوا دنیا سے جاؤ گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ تو یعنی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جس کے لیے کہہ رہے ہیں امام کے لیے کہ اسے نہ پہچانا تو جاہلیت کی موت مر گئی، تو ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ یہ قرآن والا ہی اولی الامر ہے جس کی ہمیں اللہ نے اطاعت واجب کی ہے۔ تو جس کی معرفت کے سوا اگر انسان دنیا سے جائے جاہلیت کی موت مر جائے تو وہ شخصیت انسان کے لیے ضروری ہے کہ اسے تلاش کرے۔ اب اگر آپ اس کو تلاش کریں گے وہ شخصیت آپ کو کہاں ملے گی؟ وہ آپ کو رسول خدا کی وصیت میں ملے گی۔ رسول خدا کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 خلفاء ہیں، 12 امیر ہیں، میں تمہیں کتاب اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی جماعت سے کہا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے ہم نے بارہا دہرائی ہیں۔ اور جو دیکھیں کہ مثال کے طور پہ عقیدے کی بات ہے تو جہاں میں ذاتی رائے تو قبول نہیں کروں گا نا، میں اگر میرے برابر میں کوئی اہل سنت بیٹھا ہے، آپ بھی اہل سنت ہیں، تو میں تمام علماء اہل سنت جن کا اجماع ہے اس بات پر کہ اولو الامر جو ہے وہ ہر دور کے اندر ہے، اور جو حاکم بنتا ہے وہی اولو الامر ہے۔ میں نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اس پوسٹ پر آ کر بیٹھے تو اس کی اطاعت میں نے تم پر واجب کی ہے، یہ تو قرآن میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ہے موجود اس کی اطاعت کرو، تو کون مشخص کرے گا؟ آپ کو نماز بتانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ نے تو کہا نماز پڑھو، پڑھنی کیسے؟ رسول خدا نے۔ رسول نے بتایا۔ حج کیسے کرنا ہے؟ رسول نے بتایا۔ قرآن میں کیا حکم ہے کہ حج کرو، کرنا ہے کیسے؟ رسول خدا نے بتایا۔ تو جب یہ حکم اترا ہے تو رسول خدا بتائیں گے نا۔ تو رسول خدا کی وصیتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دیکھیں نا، اگر کیونکہ رسول خدا آئے دنیا میں لوگوں کو ظلمات سے نکال کے نور میں داخل کرنے کے لیے، اگر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ایسی اشخاص ہوتے تو رسول خدا اپنے اہل بیت سے کہتے کہ تم ان کی اطاعت کرنا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنے اہل بیت سے نہیں کہا بلکہ اپنی جماعت سے کہا کہ میرے اہل بیت کی اطاعت کرنا۔ اور اس اہل بیت کے اندر اشخاص کون ہیں؟ وہ اشخاص کہ یا علی انت قسیم الجنہ والنار، مومن فقط وہ ہے جو علی سے محبت کرے۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جو علی سے بغض و عداوت رکھے۔ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار، اور ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کی جو ہے نا وصیت کی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 11 امام بے دردی سے شہید کیے گئے اور لوگوں کو ایک راہ دی گئی کہ بھئی جو حاکم وقت بنتا ہے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، کیا یزید کے ارد گرد علماء موجود نہیں تھے؟ لوگوں سے نہیں کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ اس کے حجاج بن یوسف کے ارد گرد علماء موجود نہیں ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے؟ کون سے علماء ہوا کرتے تھے؟ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو 1400 سال سے عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے، میں اس کی بات کروں گا کہ بھائی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو بھی حاکم بنے اس کی تمام دلائل موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں، تاریخی روایات موجود ہیں، اور ان کو جو بنتے گئے، جن کو ہداروی صاحب بھی یزید کو کافر کہتے ہیں، اس کے برابر میں بھی تو لوگ بیٹھ کر کہتے تھے کہ یہ اولو الامر ہے، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، جو اس کے خلاف خروج کرے گا اس کی قتال جائز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو عمل آپ کے سامنے گزرا ہے، جو تاریخ گزری ہے، آپ اس سے جو ہے نا منہ نہیں پھیر سکتے۔ اب جو 11 امام شہید کر دیے گئے بے دردی سے، تو ایک امام جو ہے، فرق تو اتنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ متولد ہو چکے ہیں، آپ کہتے ہیں متولد ہوں گے، لیکن غلبہ کس کے پاس ہے؟ پورے دین اسلام کا اللہ نے کس کے اختیار میں دیا ہے؟ اللہ نے اپنے امر کس سے کہا ہے؟ امام مہدی کو، وہ بھی رسول خدا کی وصیت۔ امام مہدی کے موضوع پہ آئیں گے؟ نہیں، میں ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میں وہاں جا نہیں رہا کہ اللہ رب العالمین اب جو یہ نظام بیان کیا گیا ہے، اللہ نے تو دے دیا کہ ٹھیک ہے جو نظام بیان کیا ہے، اب اللہ جب تک یہ نظام لوگوں نے جو بیان کیا ہے اس کو اچھے طریقے سے آشکار نہیں کرے گا، اپنی حجت کو ظاہر نہیں کرے گا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ٹھیک، اچھا، تو آپ دیکھ لیں آج دنیا کے اندر جو ظلم و فساد ہو رہا ہے، سب لوگ خاموش بیٹھے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو اللہ کی طرف سے۔ میں ہزاروی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ علامہ صاحب، آپ نے جو کہا نا کہ اولی الامر جو ہیں یہ معصوم نہیں ہو سکتا، انہوں نے استدلال یہ کیا کہ اولی الامر معصوم ہوں گے کیونکہ اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا کہ جو گناہ کرتا ہو، اور اس کے لیے انہوں نے سورہ کہف کی 28 آیت انہوں نے پیش کی، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ۔ تو اس آیت کا آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گنہگار کی اطاعت کا حکم اللہ نہیں دے سکتا؟ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اولو الامر کے مقام پر جو فائز ہوگا جی، وہ ایسی چیز کا اگر حکم کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو اس کی تو اطاعت ہی نہیں ہے۔ ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی اچھی اور بری سب باتوں کو مان لیں؟
لیکن علامہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں میری بیکیں بات میں بولا نہیں کریں، نہیں بیچ میں بولا نہیں کریں. ناراض نہ ہو، میں ان سے بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرا سوال دو. دیکھیں اگر یہ کریں گے نا میری گفتگو کے دوران اگر بولیں گے نا میں پروگرام نہیں کروں گا، یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ میں بات شروع کرتا ہوں، یہ بول پڑتے ہیں، آپ اپنی باری پہ بولیں بھائی. میں بولا ہوں، میں نے ابھی تک ٹوکا ہے اس ریئیکشن کی ضرورت نہیں تھی، نہیں آپ بولیں. اچھا میں نے یہ سوال فل ٹائم مل رہا ہے نا، آپ اس میں بات کریں، آپ جب آپ اس میں پوری تسلی سے دیکھیں. آپ نے جو باتیں کی ہیں میں نے لکھ لی ہیں، میں یہ باتیں کروں گا، اس پہ جو بھی آپ کو ہوگا اگر بیچ میں آپ ٹوکیں گے نا، نہیں میں نہیں ٹوکوں گا، آپ نہیں ٹوکیں گے. اور میں آپ سے یہ تقاضا اپنے لیے بھی کروں گا. بالکل میں نہیں بولتا، میں انشاءاللہ میں آپ سے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ جو بھی گفتگو کریں گے آپ کی خاموشی کی بات کروں گا، میں ٹوکوں گا نہیں. میں 10 بستہ عرض کر رہا ہوں، آپ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. جو ہمارا ٹائم ہے نا، دیکھیں میں نے ٹائمر لگایا ہوا ہے، نہیں جو باتیں انہوں نے اٹھائی ہیں نا، انسان ہے وہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں جو یہ بات کر رہے ہیں تسلسل سے میری بات ہو، اگر آپ کہیں گے آپس میں بات کریں مجھے سوال تو پروگرام کے بعد انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، ہم بیٹھیں گے. نہیں آپ مجھے سوال بتائیں، میں آپ کی جانب سے ان سے کر سکتا ہوں. نہیں آپ نے سوال کر لیا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے میں کاؤنٹر کوشچن جو چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں پہلے ان کے بارے میں مجھے بات کرنے دیں، پھر اس کے بعد یہ بات کریں. اور میں نے ان پہ بھی کاؤنٹر کوشچن کیا جو ابھی ابھی کافی میرا وقت جو ہے نا وہ آپ نے لے لیا. آپ کا سوال یہ تھا من اغفلنا قلبہ، یہی سوال تھا نا، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ کسی گنہگار کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. ہاں نہیں دے سکتا، یہ ان کا مدعا ہے، میں سمجھ گیا. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ گنہگار کی پیروی کریں؟ ہم نے کب کہا ہے کہ گنہگار کی پیروی کریں؟ یہ میں اپنے پروگرام کی ابتدا میں آپ کو کہہ چکا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں بزرگوں کے خطبات ہماری کتابوں میں اور شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں مولا کائنات کے، کہ اگر میں قرآن سے اور حدیث سے ادھر ادھر ہٹوں تو اسی وقت میری گرفت کرنا. صحیح ہے. تو پتہ چلا کہ مولا کائنات کا یہ کہنا، ان بزرگوں کا یہ کہنا کہ اگر ہم ہٹیں تو گرفت کرنا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ کسی سے امکان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے نا انہوں نے کوئی گناہ اس طرح خلفائے راشدین کے کوئی گناہ تو موجود نہیں ہے. سنت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں. یہ صفت فرشتوں کی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق اس کے فضل سے اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ کی برکت سے اہل بیت اور صحابہ کرام گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں. صحیح ہے، کلیئر ہو گئی بات. یعنی ان کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں جس کو ہم کہہ سکیں یہ قرآن و حدیث کے خلاف کیا. اگر اس میں اجتہاد ہے تو اجتہاد کے اندر اجتہادی خطا باقی ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے پاس اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک عورت کا مسئلہ آیا تھا، اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ اللہ نے پسند فرمایا تھا. ٹھیک. اچھا حضرت عمر، نہیں میری بات مکمل نہیں ہوئی نا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو ٹائم دیا آپ نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ تو آپ نے اپنا مدعا انہوں نے بیان کر دیا. اب جو آپ کے سوالات ہیں میں ان سے کرنا چاہتا ہوں. میری باری ابھی سونے مجھے پہلے اس پہ بات کرنے دینا، ٹائم لینے دینا، آپ تھوڑا سا عمل کا مظاہرہ کریں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اختلاف ہے بدری قیدیوں کے بارے میں، وہ بھی تو نبی کے سامنے ہوا، اور اس میں دونوں طرف صحابہ بھی تھے، مولا کائنات بھی تھے، تو سب باتیں ہمارے سامنے ہیں. مولا کائنات نے بھی کئی مقامات پر قرآن اور حدیث کے حوالے سے اجتہاد فرمایا ہے آپ نے. اچھا جی. سیدنا عثمان کے طور پر، جی مثال کے طور پہ سیدنا عثمان ابن عفان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی تھی، آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور آپ اس حکومت کے مرکزی جو ہے وہ رکن تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جب پوچھا گیا مولا کائنات سے کہ ان دو بزرگوں کی حکومتوں میں فتنہ نہیں ہوا تو آپ کی حکومت میں آزمائش پڑی ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو. تو پتہ چلا کہ شیخین کی جو حکومت تھی اس میں مشیر سیدنا علی المرتضیٰ تھے. مگر سیدنا علی المرتضیٰ اور اس وقت اکابرین صحابہ، جب وقت کا ایک مظلوم خلیفہ، اس وقت تو کربلا بھی برپا نہیں ہوا نا، زمین پر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان ابن عفان شہید کیے جا رہے ہیں. تو مولا کائنات کا اس میں اجتہاد یہ تو ہے نا کہ آپ نے اپنے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیجا، آپ خود تشریف نہیں لائے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اور حضرت عثمان ابن عفان کا اجتہاد بھی تو ہے نا کہ آپ نے اتنی بڑی، یعنی کہ 26 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکومت تھی آپ کی، اور آپ نے ان کو گولی چلانے کا حکم بھی نہیں دیا. کریڈٹ تو دینا آپ. مدینہ المنورہ کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے، کہ میں پہلا وہ خلیفہ بھی نہیں بننا چاہتا کہ میری وجہ سے لوگ خون بہائیں. تو اجتہاد تو ہے ہر جگہ. خیر یہ باتیں تو ہو گئیں. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا، بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ یحییٰ زکریا علیہ السلام نے وارث مانگا، انہوں نے بیٹا مانگا.
اس سے مراد یہ ہے ہی نہیں جو یہ استدلال کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پہلے نبی کا بھائی نبی ہوتا تھا، اس کا بیٹا نبی ہوتا تھا، اس کا باپ نبی ہوتا تھا. ان سارے نبیوں میں سے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہ والد نبی ہیں، نہ بھائی نبی ہیں، نہ بیٹا نبی ہے. یہ سوال لکھیں. میں سوال یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ نبی کریم علیہ ماشاء اللہ مجھے خوشی بھی ہے، مانا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز بھی مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے اور حکومت بھی کرتے تھے. بالکل رائٹ بات کی انہوں نے، بہت زبردست. اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر حکومت بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھاتے تھے. پتہ چلا کہ ان کا جو صحیح مذہب ہے شیعہ کا وہ یہی ہے کہ جو حاکم وقت سیدنا صدیق اکبر تھے ان کی فضیلت اسی طرح ہے کہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے کہ ان کے بعد صدیق اکبر کا نمبر ہے، پھر عمر بن خطاب کا، پھر عثمان بن عفان کا، پھر مولا کائنات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا. وگرنہ ان کے ہاں سے یہ بات آتی ہے کہ وہ حکومت کے تو خلیفہ ہیں مگر کسی اور چیز کے وہ خلیفہ نہیں ہیں. رہی یہ بات کہ مولا کائنات نے نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد ان تینوں بزرگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کی حکومت میں جہاد کیا ہے. مسیلمہ کذاب کے خلاف آپ مجھے کہیں سے روایت لا کے دے سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے ایکشن نہیں لیا؟ کس کی حکومت میں لیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں لیا. تو جب مولا کائنات نے ان کو رسول کا جان نشین بھی تسلیم کیا، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھی، اور یہ بات بھی موجود ہے جب کوفہ کی مسجد میں آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے ان کی پیروی اور اطاعت کیوں کی، تو آپ نے فرمایا اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے ایام میں جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے مصلی پر کھڑا کیا تو میں نے اسی دن سمجھ لیا کہ میری نماز کا مالک ابو بکر ہے تو میری حکومت کا اور معاملات کا مالک بھی ابو بکر ہوگا. یہ مولا کائنات کا اپنا بیان ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کسی کے بیٹے بھی نہیں ہیں، نبی کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کا بھائی. دوسری بات یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں پورے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے وارث مانگا ہے، بیٹے مانگے. زکریا علیہ السلام نے وارث مانگا ہے، بیٹے مانگے. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کشتی میں بٹھانے کے لیے اللہ سے عرض کی، اللہ پاک نے منع فرما دیا ہے. مجھے پوری کتب کے اندر یہ ایک جگہ دکھا دیں جہاں نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی ہو کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے وارث دے اور وہ میری کتاب کا وارث ہو. یحییٰ علیہ السلام تو کتاب کے وارث ہیں، وہ تو نبی ہیں. نبی کے پاس تو کتاب یا آتی ہے یا پہلے نبی کی کتاب کا معید ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے بعد تو سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا. جب نبی علیہ السلام کے بعد سلسلہ نبوت ہی ختم ہو گیا تو پھر آپ کے جان نشین کا جو ان کا استدلال ہے نبی ہونا چاہیے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اور ہمارے پاس صحیح حدیث پاک موجود ہے اور یہ زیر باس آیت بھی اور جو دوسری آیت میں نے پڑھی یہ اس پر نصوص قطعی دلالت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ وراثت ہے دینی وراثت ہے، وہ علم وراثت ہے، وہ نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف کا مصلی وراثت ہے. اور اس کے لیے آپ نے مولا کائنات کے لیے 3 مرتبہ اللہ سے دعا کی تھی. 3 مرتبہ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ پاک نے منع فرما دیا. اور مسلم کی صحیح حدیث پاک ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت قلم اور کاغذ منگوائے اور اس کے بعد یہ صحیح حدیث ہے، اس کی سند پر کوئی کلام نہیں کر سکتا. میرے آقا نے فرمایا رہنے دو، اللہ اور لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے میں لکھنا اس لیے چاہتا تھا، ہو سکتا ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. اگلی جو آخری بات ہے جی اگلی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے جو معصوم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خلافت کا طلبگار ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا جی کیونکہ نبیوں کے بعد جو خلافت کا معاملہ ہے اس میں دنیاوی جاہ و جلال تو ہے نا کہ حکومت ملے گی، منصب خلافت ملے گا، مکہ اور مدینہ زیر تسلط ہوگا. انبیاء علیہ السلام نے سوائے سلیمان علیہ السلام کے کسی نبی نے حکومت کی اللہ سے دعا کی ہی نہیں ہے، نہ وہ طلبگار رہے ہیں. اگر انہوں نے کہیں حکومت مانگی بھی ہے تو اس میں نفاذ دین ہے، نفاذ دین کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا اجعلنی علی خزائن الارض، عہدہ مانگا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ چند انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام نے نہیں. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں تو یہ خود پڑھنے سورہ فرقان کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم بطحا پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیں. علامہ صاحب آپ کا وقت ہو گیا، اختتام ہو گیا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. حافظ صاحب آپ سے جو ان کی گفتگو سے میں نے جو سوال میرے پاس آئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا اولو الامر سے مراد علماء کرام ہے، اور یہ آج بھی موجود ہے، علماء ہیں. انہوں نے آیت بھی پیش کی، تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو انہوں نے بات کہی ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ان کی تمام تفاسیر نہیں، اس کے لیے انہوں نے آیت پیش کی، آیت کا نمبر بتائیے گا. ہے جو انہوں نے جوڑی ہے اس کی تفسیر جو ہے ان کا عقیدہ اہل سنت کا اجماع جو ہے اس چیز پر نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی کہ جو حاکم بنے اور
ان کے لیے کہا گیا کہ یہ اولو الامر ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت واجب کی ہے۔ علماء والا جو ہے، علماء اگر دیکھیں نا، اگر ہے تو علماء اگر اولو الامر ہیں تو کیا وہ اپنی جو حقیقی علم ہے یا جس پر وہ دسترس رکھتے ہیں لوگوں پر نافذ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا دین نافذ ہو، تو یہ کام وہ کرے گا جو اللہ کا نمائندہ ہے۔ اب میں ان کی ذاتی رائے کو تو قبول نہیں کر سکتا نا۔ بات یہ ہے کہ جو سوال میں نے اٹھایا تو ہداروی صاحب نے جو ریئیکشن دیا، وہ ریئیکشن سے میں سمجھ گیا کہ جو میں نے سوالات اٹھائے ہیں، جو باتیں میں نے اٹھائی ہیں، ہداروی صاحب اس کو یعنی ان کے پاس جو ہے وہ شاید جواب نہیں ہے، یا جو ریئیکشن اٹھایا تھا میں نے مخاطب تھا آپ سے، تو اس بات پر جو ہے مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تو یہ اپنا ویسے تو میں ان کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، ہم یہاں پر علمی گفتگو کر رہے ہیں، اور اس طرح سے تیز ہونے سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ حاوی ہوں گے یا جیت جائیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ کیا آیت کا نمبر بتائیے گا؟ اس پہ نمبر نہیں ہے، دیکھ لیں جی میں اپنی بات پوری کر لوں پھر اپنے ٹائم پہ آپ مجھے بتا دیجیے گا، ان کو بتا دیں۔ آپ ان سے ہاتھوں ہاتھ ایک سوال کا جواب لے لیں کہ اگر جب ہم دنیا سے چلے جائیں، مر جائیں، محشر کے دن اللہ ہم سے یہ سوال کرے گا کہ جو پہلی خلافت بنی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یا دوسری یا تیسری، اللہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا اللہ صرف آپ سے 3 سوال ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا۔ آپ ان کی بات کو نوٹ کر لیں۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ جی کیا فرمایا؟ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے حضرت ابوبکر کی خلافت کو مانا نہیں مانا۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ اللہ نہیں پوچھے گا، یہ آپ لکھ لیں اپنے پاس۔ میں لکھ رہا ہوں، کسی کا نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، ایسے پوچھے گا کہ آپ ہمدردی آپ کے ساتھ کی ہے، اس میں میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، چلو میں نے لکھ لیا، میں یہ تمنا کرتا ہوں آج کیمرہ کے سامنے جی کہ اللہ مجھے یہ وقت دکھائے اور ہداروی صاحب ہم کٹھے ہوں، کہ پھر میں ہداروی صاحب سے پوچھوں کہ ہداروی صاحب دیکھو اللہ پوچھا نہیں پوچھا یہاں پر کٹھے تو ہیں نہیں، جب ہم اللہ کے سامنے ہوں، جب اللہ کے سامنے معاملہ ہو، تو میں ہداروی صاحب کو، اللہ سے میری اس وقت یہ التماس ہے کہ میں پوچھوں گا کہ ہداروی صاحب اب بتاؤ کہ اللہ نے پوچھا نہیں پوچھا کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسئولون، یہ اس آیت کے اندر جو آپ پڑھتے ہیں کہ اکثر اہل سنت علماء نے بھی اس کی تفسیر لکھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ علی کی ولایت کا ان سے پوچھو، ان کو روکو۔ یہ آپ نہیں مانتے، لیکن آپ ہی کے بریلوی علماء کی ویڈیو موجود ہے۔ نہیں ویڈیو نہیں، کتاب دکھا دیں۔ نہیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کو بھی شامل کیا کہ بھائی تم اگر دیکھنا مجھ میں کوئی خرابی تو مجھے روکنا۔ مولا نے کبھی ایسا نہیں کہا، مولا علی نے تو کہتا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو۔ یعنی ان کو اپنے علم پہ اتنا بھروسہ تھا کہ میں ایسے علم پر ہوں کہ میں کسی بھی سوال کا جواب دے سکتا ہوں، یہ دعویٰ وہی کرتا ہے۔ تو آپ بلا وجہ جو ہے نا امیر المومنین کو ان چیزوں میں نہ جوڑا کریں۔ آپ امیر المومنین کا جو علم ہے وہ وارث قرآن ہے، اللہ نے ان کو وارث قرآن بنایا ہے، رسول خدا کے علم کے وارث ہیں وہ، آپ ان کا کمپیریزن نہ کیا کریں کسی کے ساتھ۔ تو اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اگر امام معصوم کا کوئی کانسیپٹ نہ ہوتا، ایک عام شخص یہ کام کر سکتا ہوتا، تو خدا کی قسم اللہ کے نظام میں رسول خدا کی وصیت میں امام مہدی نہ ہوتے، ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ امت اس قدر انتظار کرے کہ معصوم بچے فلسطین میں مر رہے ہوں، لوگ ناحق قتل ہو رہے ہوں، تفرقہ بادی ہو، کسی کو دین کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ رب العالمین عام لوگوں سے اپنے دین کو غلبہ دلوا دیتا، صرف امام مہدی کے لیے کیوں رکھا کہ وہ دنیا کے اندر کا عدل قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر انصاف قائم کریں گے، وہ دنیا کے اندر ایک دین کو نافذ کریں گے، اللہ کا ایک اولو الامر پوری دنیا پر، خلیفۃ اللہ فی الارض۔ صحیح۔ تو بھائی آپ کیوں اس سارے دوران میں جو ہے اللہ آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ میرے بنائے ہوئے نظام کو جھٹلایا ہے، تو اب دیکھ لو نتیجہ۔ اچھا اللہ جب اپنے امر کو غالب کرے گا پھر دنیا دیکھ لے گی کہ ہاں ہم غلط تھے، جس امام کی ہم انتظار میں تھے، جس کو آنا تھا، وہ واقعی معصوم ہے، اس سے گناہ اشتباہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی اگر ایسا ہے تو یہ کانسیپٹ میں چیز نہیں آتی نا، تو پھر بہت سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ساری امت اجماع کر کے بنا لے ان کو خلیفہ اور کہے کہ یہود و نصارہ پر سب صحیح ہے۔ یعنی آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو علماء اگر اولو الامر سے مراد لیں تو وہ تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہی نہیں نا۔ بات یہ ہے کہ بات کہنے سے کافی نہیں ہوتی ہے نا، مقصد آپ عمل بھی تو ایک چیز نظر آنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، میرا سوال ہزاروی صاحب آپ سے، میرا یہ سوال یہ ہے، آپ بتائیے کہ آپ نے جو بات کی علماء والی، اسی سے میں آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اگر علماء مان لیے جاتے ہیں اولو الامر سے، تو صحیح روایت ہے مسلم کے اندر موجود ہے کہ اگر تمہارے اوپر ایک حبشی بھی مسلط کر دیا جائے امیر، اور اس کی سر اس طرح ہو جس سے کشمش کی طرح اس کا سر ہو، بالکل ایسے چھوٹا سا سر ہو، پھر بھی تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی اطاعت سے باہر نہیں جانا،
تو ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ امیر مراد ہے اس سے. جی تو یعنی اس کی امیر کی مطلق اطاعت مراد ہے. یہ روایت مطلق مراد نہیں ہے. میں نے اسی لیے گفتگو کے شروع میں کہا اس کی بات ماننی ہر حالت میں بات ماننی. آپ کے پچھلے 2 پروگراموں میں ہم خلیفہ کے، اگر ہم اولو الامر سے مراد خلیفہ لیتے ہیں تو اس کی شرائط اور ساری چیزیں میں بیان کر چکا ہوں، ان کو میں دہراؤں گا نہیں. اولو الامر جہاں تک امر کی بات ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ امر سے مراد کیا انہوں نے لیا کہ زبان سے نہیں بلکہ ان کے پاس طاقت ہو، ایسا انہوں نے لفظ استعمال کیا. امر قرآن کریم کے اندر قول کے معنی میں بھی آیا ہے. وما امر فرعون برشید. امر ایک ایسا معاملہ ہے کہ یہ اچھے کے لیے بھی آتا ہے، برے کے لیے بھی آتا ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اول الامر سے مراد کیا ہے کہ جس کے پاس علمی قبضہ ہے، سنیں، جس کے پاس علمی قبضہ ہے، فقہی قبضہ ہے، وہ پیاس بجانے کے لیے اول الامر سے مراد مجتہدین ہیں. وہ اول الامر ہیں، وہ اول الامر ہیں. کس میں؟ علم کے اندر. اس کے لیے ان کی حکومت ضروری نہیں ہے. اس کی حکومت ضرورت نہیں ہے. صحیح. اور اس سے میں ایک سیف راستہ دے رہا ہوں شیعہ برادری کو کہ آپ کے جو نظریات ہیں ان نظریات کے اندر، یعنی کہ یہ ان کو جواب بھی مل گیا کہ سوائے امام حسن کے اور مولا کائنات کے کسی اور کو حکومت، اور تیسرا امام مہدی علیہ السلام، حکومت نہیں ملی. تین حکومت نہیں ملی. امام مہدی تو ان کو حکومت مل گئی ہے. ان کا کیا نظریہ ہے؟ ملے گی نا. یہ تو ہمارا تو ایک یقین ہے بات ملے ہوگی گی. کہ مطلب ابھی وہ دنیا میں ہے تو ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. 12 میں سے 3، یعنی یہ بھی تو امام کی تو اس میں نہیں آتا، نقص میں نہیں آتا کہ اگر ایسا مذہب ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ملے گی. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق میں بات کر رہا نہیں، ہوں. اہل سنت کے عقیدے کے مطابق تو پیدائش ہی نہیں ہوئی نا. میں کہنے لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جیسے یہ انہوں نے کہ ان کے ائمہ میں سے 3 کو حکومت تو ملے گی نا. اس وقت امام مہدی غیبت میں ہیں، کس کنڈیشن میں ان کے پاس اتھارٹی ہے یا نہیں ہے؟ آ جائے میرا ٹرن تو آپ نہیں، میں نے آپ کو ایک سوال کا جواب دیا تھا جو آپ نے میں نے کیا تھا تو آپ کو غصہ آ گیا تھا. نہیں، بعد میں آپ اس کے بعد آپ نے کیا تھا. نہیں میں چلے یہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ سوال میں لکھ لیں. سنیں، امام مہدی کو جس طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ اہل سنت شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، تو اہل سنت امام مہدی کا اسی شدت سے انتظار کر رہے ہیں جس شدت سے اہل سنت موت کا انتظار کر رہے ہیں اور قبر کا انتظار کر رہے ہیں اور آخرت کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی کہ امام مہدی کے آنے کا عقیدہ ہے میرے بھائی، اور وہ بھی ہماری اخبار احاد سے ثابت ہے، کوئی قرآن کریم سے ثابت نہیں ہے، حدیث متواترہ سے بھی ثابت نہیں ہے. خبر واحد ابو داؤد شریف کی روایت ہے. خبر واحد اہل سنت کے نزدیک، شیعہ کے نزدیک میں مجھے پتہ نہیں ہے، وہ ان کا اپنا موقف ہوگا. اہل سنت کے نزدیک اخبار احاد جو کہ قائم مقام احادیث مشہورہ کے جس طریقے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی اہل سنت شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اہل سنت کوئی شدت سے تو انتظار نہیں کر رہے. دنیا کا نظام اللہ نے چلانا ہے، وہ جیسے چلائے وہ اس کی مرضی ہے. وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقتی طور پر اس علاقے سے ہجرت کا حکم دے اور پھر فرعون کو غرق کر دے. وہ چاہے تو مدینہ المنورہ اپنے محبوب کو حکم دے کہ آپ ہجرت کریں، اور وہ چاہے تو 10 سال کے بعد بیت اللہ کی چابیاں اپنے محبوب کو دیں. اور محبوب چاہیں بھی کہ بھائی کیا کرنا ہے، محبوب اسی قبیلے کو چابیاں واپس لوٹا دیں. صحیح. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے، حضرت عمر بن خطاب کے ہوتے ہوئے، حضرت عثمان بن عفان، مولا کائنات، ان 4 بڑے بزرگوں کے ہوتے ہوئے مکہ کی حکومت کس کو دی جا رہی ہے؟ 21 سال کے جوان کو دی جا رہی ہے. تو جو حکومت کا یہ بیان کر رہے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ ہونا بھی ضروری ہے، یہ ہونا بھی ضروری ہے، وہ خلیفہ یہ ہو، اولو الامر میں سے ہو، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مکہ کا گورنر اسید بن عتاب کو نبی علیہ السلام نے مقرر کیا، 21 سال عمر ہے، حق بزرگوں کا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا؟ آج کے شیعہ اور اہل سنت کے حساب سے جو لڑائی چل رہی ہے وہ تو اللہ کی مرضی. صحیح. رسول اللہ نے 21 سال کے جوان کو بنایا ہے، گورنر بنایا. پھر دوسری بات یہ ہے، اچھا علامہ صاحب، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. یہاں تو اللہ نے یہ بات فرمائی ہی نہیں ہے کہ میں حکومت اس کو دوں گا. حکومت کے لیے آپ معصوم اور غیر معصوم ہونا کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہوں حکومت عطا کر دوں. قرآن کی اس آیت سے میں آج یہ استنباط کرتا ہوں کہ صدیق اکبر کی حکومت اللہ کی دی ہوئی ہے، 4 بزرگوں کی، ان کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، امام حسن کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یزید کی حکومت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. بھائی اللہ کی مرضی کے بغیر مچھر اور مکھی پر نہیں مار سکتے. لیکن اگلی بات یہ ہے کہ 3 سال کے اندر اندر یزید کا حاکم بننا اور ذلیل ہونا
یہ دلالت کرتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کے اعلی مقام پر درج فائز ہونے پر صحیح کہ آپ نے مسجد نبوی کے منبر پر یہ دعا کی تھی، یا اللہ اگر یزید کو میں خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ اگر میری منشا اور میری رضا کے اوپر پورا اترے تو اس کی حکومت کو طول دے دینا، ورنہ اس کو غرق کر دینا۔ غرق ہو گیا اور غرق ہو گیا۔ وہ کیوں غرق ہوا؟ اس کو کسی نے غرق نہیں کیا، اس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا نے غرق کیا ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی بیٹا اگر بدبخت ہے تو باپ کو ہم الزام دیں گے، تو کیا پھر آپ انبیاء علیہ السلام کی صف میں جا سکتے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کتنے صحابہ کرام آپ وہاں بات کر سکتے ہیں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام اور مرتبہ آپ نے دیا ہے، وہ مقام اور مرتبہ تو امام زین العابدین سے بھی آپ کا زیادہ لگتا ہے، یعنی کہ آباء و اجداد سے بھی بڑا چڑھا کے دے رہے ہیں۔ پھر جہاں تک انہوں نے کہا کہ امت ذلیل ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ یزید یا دوسرے تیسرے کا نام کیا، میں کہتا ہوں امت ذلیل ہو رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ امت کی ذلت کا سبب ابو لؤلؤ فروز، وہ جو یہودی تھا نا، مجوسی تھا، جس کا آج بھی سنیں آپ تصحیح کرتے ہیں، سنیں کہیں مزار بنا ہوا ہے، پتہ نہیں بنا ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں ایسی بات اس کا مزار بنا ہوا ہے، میں نے سنا اس کا مزار ایران میں ہے، لیکن وہ اس کو بند کیا ہوا ہے، وہ جو ایرانی حکومت ہے نا، ایرانی حکومت نے اس کو مقدس سمجھ کے بنایا ہوا ہے یا ذلیل سمجھ کے بنایا ہوا ہے؟ دیکھیں ایرانی جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس سے پہلے بنا ہوگا نہیں، ایک بات کر رہا ہوں، فرعون کی بھی باڈی بڑی ہے نا، لیکن یہ جو انقلابی حکومت آئی ہے انہوں نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ کیا سمجھ کے بند کیا ہوا ہے؟ آپ گئے ایران، میں نے آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے، آپ نے کہا ہے میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایران کے اندر شیعہ مساجد پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ شیعہ مساجد پہ نہیں؟ جی یہ آپ کی ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ شیعہ مساجد میں نہیں، سنی مساجد پہ، سنی مساجد پہ۔ تو مجھے آپ واضح کر کے بتائیں کہ وہ لؤلؤ فروز جو نماز کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر رہا ہے، تو ایرانی حکومت نے کیا سمجھ کے اس کا مزار بنایا ہوا ہے؟ میں اپنے عرف کے اندر تو یہی سمجھتا ہوں مزار اس کا ہوتا ہے جو مقدس چیز کا ہوتا ہے۔ اگر یہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے اور علی کے بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو نماز کی حالت کے اندر شہید کر رہا ہے اور اس کی پاداش میں ہے، تو یہ تو انتہائی امت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ اچھا یہ موضوع سے ہم نکل رہے ہیں، نہیں نکل موضوع سے نکل رہے ہیں۔ امت اس دن ذلیل ہوئی ہے جس دن امت نے عمر بن خطاب کو شہید کیا ہے بے دردی کے ساتھ۔ یہ امت اس کے بعد جب شروع ہوئی عثمان ابن عفان کو شہید کیا بے دردی کے ساتھ، یہ اور ذلیل ہوئی۔ اس امت نے اس کے بعد جب مولا کائنات کے ساتھیوں میں سے، جیسے کہ بیان بعد میں وہ بگڑ گیا تھا، حافظ قرآن نے شہید کیا، یہ امت اور ذلیل ہوئی۔ اور اس کے بعد جب یزید نے کارنامہ انجام دیا تو یہ امت اور ذلیل ہوئی۔ اور جب کوفہ والوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا تو اس امت کی ذلت اب قیامت تک ہے، کیونکہ بالکل آپ کی بات علامہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایسے علماء تھے جنہوں نے حجاج کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی اور اس کی بیعت کی تھی؟ دیکھیں حجاج بن یوسف کے زمانے، اچھا ایسا کوئی تھا کہ جس نے یزید کی ترغیب دلائی؟ حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ آج اس وقت ہم جس علاقے میں اور شہر میں بیٹھے ہیں، اگر حکومت کوئی بھی ظلم کرے تو چند درباری مولوی ان کو نہیں مل جاتے۔ صحیح۔ اچھا یزید کے لیے تھے کوئی ایسے لوگ؟ لیکن نا مروان کا اور دوسرے تیسرے کا، یہ باتیں تو آپ کو یاد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو گھسیٹا گیا، مکہ کی بغداد کی گلیوں میں کوڑے مارے گئے۔ امام ابو حنیفہ کا جنازہ کہاں سے نکلا؟ اچھا تو سنیں، یہ کہتے ہیں اہل بیت کے بزرگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، بالکل ناجائز ہوا ہے، قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی، ان بطش ربک لشدید۔ لیکن مجھے یہ بتائیں نا بھائی، اگر امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی نقی، امام تقی، ان تمام کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو امام ابو حنیفہ کون سا محل کے اندر دنیا سے جا رہا ہے؟ اچھا حضرت عمر، دیکھیں نا کربلا میں زیادتی ہو گئی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے تخت پہ بیٹھ کے دنیا سے جا رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ، ان کو بھی تو شہید کیا جا رہا ہے نا۔ تو آپ اس بات کی طرف کیوں نہیں آتے کہ آپ شیعہ سنی کی اس کو لڑائی بناتے ہیں؟ آپ اس دیکھیں نا، آپ اس بات کو کلیئر کریں کہ جتنے بزرگوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے، جن کو گھسیٹا گیا، ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، کیا مدینہ المنورہ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 10,000 سے زیادہ پاک باز خواتین کی عزت کے ساتھ نہیں کھیلا گیا؟ ان کی ناموس کے ساتھ نہیں کھیلا گیا؟ یزید نے کیا نا، جن کو آپ نے ابھی گرایا، یزید نے کیا نا۔ معاویہ نے خلیفہ بنایا نا۔ کوفہ والے امام حسین کو بلاتے نہیں، پھر یہ دغا بازی کرتے نہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ، دیکھیں نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، وقت ہو گیا علامہ صاحب، 15 منٹ پہ جا رہے ہیں۔ میں ایک سوال آپ کی اسی میں سے آپ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی کہ انبیاء سابقین کی مثال دیتے ہوئے کہ انہوں نے وارث مانگا، جیسے زکریا علیہ السلام نے وارث مانگا، علیہ السلام نے، تو آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ وہاں پر وراثت سے مراد کتاب کی وراثت نہیں ہے، علم کی وراثت نہیں ہے۔ کتاب کی وراثت ہے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی اس کا مؤید ہوتا ہے، یا تو کتاب لے کے آتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے، یہ بات میں نے کہی ہے۔ جیسے ہارون علیہ السلام
کتاب نہیں تھی، لیکن ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھ جو معاہدہ بن وارث مانگا تھا وہ علم کا وارث مانگا، نبوت کا وارث مانگا تھا یا مال کا وارث مانگا تھا؟ بنی اسرائیل کے اندر تمام انبیاء کرام اپنا وارث جو مانگتے تھے بطور نبی کے مانگتے تھے، بطور نبی کے مانگتے تھے۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ مجھے لگا شاید آپ نے یہ کہا کہ وہاں پر کتاب کا وارث اور نہیں اس کی مانگا۔ وجہ کیا تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ پاک کے ایسے وعدے تھے جو صحیفہ ابراہیم میں تھے کہ ہم آپ کی نسل میں انبیاء بھی بنائیں گے۔ کلیئر ہو گیا علامہ صاحب۔ ایک انہوں نے یہ بات کہی کہ وہاں پر جو اولو الامر ہیں اور وہ رسول کے جانشین ہیں، اور اس سے مراد 12 خلفاء ہیں جو کہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے میرا سوال ہے کہ آپ اولو الامر علماء کے اوپر لے کے آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے نہیں وہ 12 خلفاء ہی مراد ہیں، اس کا مختصر جواب دیجیے پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ جی میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، استغفر اللہ، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اولو الامر سے مراد اہل علم ہے۔ صحیح۔ میں نہیں کہہ رہا، میں جو بھی کہتا ہوں وہ حدیث کے اندر ہوتا ہے۔ میں از خود میں نے آج تک کوئی بات نہیں کہی ہے، از خود جو بات میں نے کہی ہے وہ آپ کی ویڈیو سے صرف اس قاتل عمر بن خطاب کے مزار کے بارے میں نے پوچھا ہے کہ اس کس حیثیت سے ایران نے، اچھا یہاں ایک بات تھوڑا سا جملہ لے لیں، ایران تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ سنیں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کر رہا ہے نا، تو اس کے 300 راکٹ جو ہیں وہ کیوں کسی کو مار نہیں رہے؟ وہ نہیں کیوں نہیں، پھر آپ جب دیکھیں گے سیاسی باتیں تو کر رہے ہیں کہ امت ذلیل ہو رہی ہے۔ یہ سارے جو جنگ و جدال ہوئے، اچھا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہوا یہ کوئی کیا نام ہے شرعی معاملات تھے، یہ سارے سیاسی معاملات تو تھے؟ قبلہ میرا آپ سے سوال یہ ہے، میں گفتگو کو موضوع کو سمیٹنا چاہوں گا تاکہ ہم اس کے اختتام کی جانب لے کے جا سکیں۔ حضرت نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین یہ اس امت کے اندر سب سے افضل گروہ ہے، یعنی ان سے بڑا نہ کوئی عالم ہے اور نہ ان سے بڑا کوئی اولو الامر ہے، یہ اولو الامر ہے خلفائے راشدین، یعنی یہاں تک تو 4 کی تقریباً انہوں نے تعین کر دی اولو الامر کی، ایسا ہی ہے نا قبلہ؟ صحیح ہے، یعنی 4 اولو الامر کی تعین۔ جب یہ چلے گئے تو پھر اس کے بعد جو آتے گئے جو صلاحیت تھی وہ بھی اولو الامر ہیں۔ اچھا اولو الامر، جی میں نے مختلف اقوال آپ کے سامنے رکھے، یہی وہ رسول کے جانشین بھی 12 خلیفہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ اہل علم سے ہوتا ہے۔ جی قبلہ، ہاں تو یہ جو 4 انہوں نے بتائے خلفائے راشدین یہ اولو الامر بھی ہیں اور یہ وہی رسول کے 12 جانشینوں میں سے 4 ہیں۔ ذرا آپ مجھے بتائیے گا کہ شیعہ نقطہ نگاہ سے جو رسول کے جانشین ہیں وہ اولو الامر اور جانشین کس طور پر ہے اور وہ کون کون سے ہیں، یہ بتا دی تاکہ میں اگلا سوال آپ کی جانب۔ بسم اللہ۔ دیکھیں ناراض مت ہوئیے گا مفتی صاحب کی باتیں جو ہیں نا وہ میرا خیال ہے کہ مبنی پر حکمت نہیں تھی، جذباتی باتیں کرنے سے آپ اپنی دلیل منوا نہیں سکتے، اور جو بات مفتی صاحب نے کہی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھیں۔ میں نے جو سوال کیا تھا اس کا ہدف یہ تھا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جو خلافتیں بنی اللہ ہم سے پوچھے گا، انہوں نے کہا نہیں بنی۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے مصلی کے وارث جو ہیں حضرت ابوبکر ہیں، علم کے وارث حضرت ابوبکر ہیں، ایسا ہی جی۔ تو جس کو اللہ کے رسول نے اپنے مصلی کا وارث بنایا اگر کوئی اسے نہ مانے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں پوچھے گا اس سے، یعنی تو آپ نے ہمیں مقصد جو ہے مشکل میں پھنسا دیا، نہیں پوچھے گا وہ اچھا مشکل میں پھنسا دیا۔ دوسری بات یہ کہ حضرت مولا علی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حدیث بیان کی کہ میں نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا مصلی پہ تو میں سمجھ گیا کہ یہ میرے، جس طرح نماز ایک اہم رکن ہے اس کے امام دین کے لیے ہوا تو دنیا کے لیے بھی۔ اچھا اب مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ نہیں پڑھی ہوئی حدیثیں تو میں ان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بخاری کے اندر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا قصہ لکھا ہے، جی جی، حضرت ابوبکر آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کے پاس، پھر وہاں سے جب سقیفہ چلے گئے تو وہاں پر انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے ایک خلیفہ ہم میں سے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں خلیفہ قریش میں سے ہوگا۔ یہاں پر حضرت ابوبکر کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں مصلی پر میں کھڑا ہوا تھا، میں خلیفہ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں۔ یہ بخاری کے اندر جملے نہ موجود ہوں، میں اپنا ذمہ دار ہوں، جو جرمانہ کہیں گے بھر کے دوں۔ ہیں یہ جملے ہیں، ٹھیک میں ایگری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب پہلی دفعہ انہوں نے آپ کی بات سے ایگری کیا ہے۔ میں ہر بات جو بات ہوگی ایگری کروں گا میں، کیا بات، پہلی دفعہ نہیں جو بات کر رہے ہیں صحیح ہے، لیکن اچھا لگا بھائی، مجھے، دیکھیں دل سے کہہ رہا ہوں اچھا لگا، میں ایگری کروں گا، جو بات ہوگی میں ایگری کروں گا۔ حضرت ابوبکر کو خود کو نہیں پتا کہ خلیفہ مجھے بننا ہے اس لیے کہ میں مصلی پر کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے نہ انصار صحابہ سے کہا بلکہ کہا کہ آپ ایسا کریں حضرت عمر کو خلیفہ بنائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو ہی خلیفہ بنائیں گے، تو حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی گئی۔ مولا علی نے بیعت نہیں کی۔ مولا علی نے کہا کہ ابوبکر آپ خلیفہ بن گئے، ہم سے پوچھا تک نہیں، تو وہ کہتے نا کہ بھائی میں تو مصلی پر کھڑا ہوا تھا، مجھے اللہ کے رسول بنا کر گئے، آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ یعنی یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حضرت ابوبکر اور نے اپنے خلیفہ ہونے کے لیے اس دلیل کا استفادہ کیا ہی نہیں کہ میں مصلی پر کھڑا ہوں۔ نہ انصار صحابہ کو پتا تھا، نہ ان کی بیعت کرتے وقت یہ بات کہی گئی کہ اس لیے چن رہے ہیں کیونکہ رسول خدا کے علم کے وارث ہیں، رسول خدا کے مصلی کے وارث ہیں۔ دوسری بات یہ کہ
جب آپ ان کو علم کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے نہیں ٹھہرایا، نہ انہوں نے خود اس دلیل کو اپنے لیے استعمال کیا، یہ آپ نے ایک مطلب وہ اپنی سوچ سے بنا کر جو ہے نا ایک چیز پیش کر دی، جو حدیث پیش کی مولا علی سے، یہ بھی جو ہے نا بے سند حدیث پیش کی آپ نے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ مولا علی کا جہاد جو ہے ان کے دور میں آپ صحیح سند سے نہیں دکھا سکتے کہ مولا علی نے کبھی کسی جہاد میں شرکت کی ہو، جو بھی فتوحات ہیں کسی بھی طرح سے، یعنی حضرت ابوبکر عمر عثمان کے زمانے میں جو کوئی شریک نہیں کیا۔ انہوں نے جو آیت پڑھی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جب بھی کوئی مرکز خلافت میں معاملہ آتا تھا، نہیں پتہ ہوتا تھا، تو رجوع کہاں ہوتا تھا؟ مولا علی کے پاس۔ خلافت، ہمارے پاس حدیث لکھی ہے، روایت موجود ہے، خلافت کا تیسرا دن تھا، ایک مسئلہ آیا، نہیں یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، سنن ابو داؤد وغیرہ کے، نہیں خلافت کے تیسرے روز مسئلہ آیا تو کسی کو پتہ نہیں تھا، کہا کہ علی سے پوچھیں، تو سب لوگ آئے، حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے جواب دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مولا یہ تو وقت تھا کہ آپ نہ بتاتے تاکہ احساس ہوتا کہ یہ حق آپ کا تھا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ سلمان میں نے قرآن یاد دلا رہا تھا، پھر مولا نے آیت پڑھی فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ مَن لَّا يَهِدِّ إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ حق یہ ہے کہ جو حق کی طرف ہدایت کرے پیروی اس کی جائے، نہ کہ اس کی پیروی کی جائے جو خود محتاج ہدایت ہو۔ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسی قضاوت کرتے ہو؟ مولا کہہ رہے ہیں میں ان کو قرآن یاد دلا رہا ہوں۔ آپ جو یہ ایک نئی چیز لے کر آ گئے کہ بھئی یزید کو بھی اللہ نے خلیفہ بنایا، فلاں کو بھی اللہ نے حکومت ملی، فلاں کو حکومت ملی۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رپورٹ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے کب کسی کو روکا ہے کہ اگر کوئی کسی مسند کو حاصل کرنا چاہے اللہ کرنے نہیں دے گا؟ فرعون اگر بیٹھا تھا تخت و تاج حاصل کر کے، تو جو حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ تو یزید نے بھی آیت پڑھی تھی کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ نہیں یہ تعز و تذل آگے خود پڑھ رہی ہے، یہ میں جب یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، میں پڑھ رہا ہوں نا، یزید نے پڑھی، یہ تو یزید نے بھی اپنی حکومت کے لیے پڑھی تھی کہ مجھے اللہ نے جو عزت دی ہے۔ میں نے ان میں کہا ہے کہ نبیوں کو بھی حکومت دی۔ آپ میری باری میں یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عزت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، یہ مہلت ہے تیرے لیے۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں ریوارڈ نہیں بنایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اللہ اگر لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو پورے روئے عالم میں نہ کسی چرند کو چھوڑتا نہ پرند کو چھوڑتا، پر دنیا چل ہی نہ پاتی۔ اللہ نے تمام کے تمام معاملات کو مؤخر کہاں رکھا؟ قیامت کے لیے۔ اللہ نے جسے ہادی بنا کر بھیجا ہے، اگر لوگ اس کو نہیں پسند کرتے، لوگ اٹھا کے آج کل کے حکمرانوں کو بنا دیتے ہیں، یا انہوں نے حکومتوں کا ساتھ دیا، یزید بنا، مروان بنا، عبد الملک بن مروان بنا، ہاں اللہ نے نہیں روکا لوگوں کا راستہ، اللہ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے۔ یہ تمہارے لیے ہدایت کا راستہ ہے، یہ تمہارے لیے کفر کا راستہ ہے، جسے چاہو چن لو۔ اب جو ظلم کر رہا ہے اللہ اس قدر سخت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ظالم کی طرف مائل بھی نہ ہونا، اگر تم ظالم کی طرف مائل ہوئے تو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جہاں اس قدر حساسیت ہے تو پھر یہ حدیث کی کیا کریں گے آپ کی؟ کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کے وارث اتنی مشقتیں اٹھائی، اتنے مشکلات کاٹی، اتنی زحمتیں اٹھائیں، دین اسلام پہنچایا لوگوں کے پاس۔ اب رسول کہہ کر جا رہے ہیں جو تم پر مسلط ہو جائے اس کی اطاعت کرنا۔ کیا یہ دین اسلام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے؟ کہ اللہ کے دین کے ساتھ تہمت نہیں ہے، اللہ کے نظام کے اوپر تہمت نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ بھئی جو آپ پر مسلط ہو جائے وہ اللہ نے اس کی اطاعت واجب کی ہے۔ اللہ آپ سے کہتا ہے کہ رسول خدا کے اوصاف بیان کرتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ کہ یہ نبی وہ ہے کہ جس کے اوصاف تورات و زبور میں لکھے ہوئے تھے، ویحل لہم الطیبات، تمہارے لیے پاک طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمہارے لیے خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ رسول خدا فقط اس لیے مبعوث نہیں ہوئے کہ آپ کو آ کے کہیں کہ بھئی مٹن کھا لینا اور فلاں گوشت نہ کھانا، یا چکن کھا لینا، یہ پرندہ کھانا اور یہ نہ کھانا۔ رسول خدا آپ پر تمام وہ چیزیں حرام کرنے آئے ہیں کہ جس کو اللہ نے روکا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ کسی ظالم کی اطاعت کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یعنی اللہ پر بہتان، اللہ کے رسول پر بہتان۔
اللہ کے رسول کی ساری زحمتیں جو ہے آپ نے جو ہے پانی میں ملا دی. اللہ کہہ رہا ہے کہ فالذین آمنوا، اس پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اس کی عزت کرو، ونصروہ، اس کی مدد کرو، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کرو جو محمد کے ساتھ نازل ہوا ہے. قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا ہے، ساتھ نہیں آیا. اللہ کے رسول کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو محمد کے ساتھ نور آیا اس نور کی اتباع کرو. اللہ کے رسول وہ نور جو آپ کو دے رہے ہیں وہ ہے کہ ترکت فیکم الثقلین. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ظالم مسلط ہو جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے دین اسلام کے ساتھ. آپ مفتی فیصلہ کریں، انصاف سے بتائیں. صحیح. اللہ کہہ رہا ہے نور کی اتباع کرو، آپ ظالم کی اطاعت کروا رہے ہیں، فاسق و فاجر کی اطاعت کروا رہے ہیں. دین مظلومیت پہ، اسلام پہ ہم نہ روئیں. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی جو شیعہ ہوتے ہو نا، کہتے ہو یا حسین، اب تم کہا کرو یا اسلام، واہ قرآن، کہ قرآن کے مخالف عقیدے جو ہے بیان کیے جاتے ہیں. قرآن کی مظلومیت پر بھی ایک جو ہے نا وہ اپنے سینے پر تھپڑ مارے. اچھا انہوں نے یہ دیکھیں کہاں قرآن اور قرآن کے مخالف عقیدے. آپ اپنی باتوں میں خود جو ہے پھنس رہے ہیں. جس کو آپ رسول خدا کے مصلی کا وارث ٹھہرا رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں اللہ پوچھے گا بھی نہیں. اچھا یہی سوال انہوں نے کیا بھی تھا کہ سب نبیوں میں تو آپ نبوت و وراثت مان رہے ہیں کہ نبوت وراثت کے طور پر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان کے والد نبی ہیں نہ ان کی اولاد نبی. میں نے جب آیت پڑھی تھی اس میں ذریت کا لفظ کہا تھا، انہوں نے توجہ نہیں کی. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کا بیٹا مستقیم بناتے ہیں یا نبی کا بھائی مستقیم بناتے ہیں فوراً، یا ذریت میں آگے چل کے بناتے ہیں. آپ پوری آیت پڑھیں، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. تو اس اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے وارث وعیسیٰ وإلیاس كل من الصالحین وإسماعیل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد. یہ ذریت کا لفظ دہرایا تھا میں نے، مفتی صاحب نے نہیں سنا اور بلا وجہ کا اشکال کیا. حضرت میں نے لکھا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اسلام کے مخالف جائیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ قرآن کے مخالف جا رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ رسول خدا پر بہتان ہے، جھوٹی حدیث ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حسن دیے تھے، رسول خدا نے آپ کو حسین دیے تھے. یہ نظام اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. تو بھئی اللہ نے کس کا راستہ روکا ہے؟ اللہ نے تو فرعون کا راستہ نہیں روکا، اللہ نے نمرود کا راستہ نہیں روکا. اچھا اللہ نے تو ان کو بھی دولت دی ہے. انہوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ افضل ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک افضلیت کا معیار کیا ہے؟ افضلیت کا معیار قرآن ہے. قرآن جو میزان دیتا ہے اس میزان پر تولنے علی کو بھی اور اس کے جس کو آپ تولنا چاہیں، میزان ہے قرآن پر تولنے. آپ ثابت کر کے دکھا دیں کہ امیر المومنین سے بڑھ کر کوئی عالم ہو. مفتی صاحب نے دلیل دی تھی، مجھے آج تک ہنسی آتی ہے کہ کیا دلیل دی مفتی صاحب نے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار میں کیسے ان کو کاؤنٹر کروں کہ یار مفتی صاحب یہ کیا آپ نے جو ہے نا یہ دلیل دی ہے کہ میں جو ہے نا اب اس میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر نے وہ حدیث بتائی تھی رسول خدا کو کہاں دفن کرنا ہے، یہ جو ہے ان کو پتہ تھا لہذا وہ عالم ہے. ارے بھائی بخاری اٹھا کے دیکھ لو، کتاب العلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے حضرت عمر کے دروازے پر 3 بار بلایا، دستک دی، کوئی جواب نہیں آیا، لوٹ گئے. تو حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کون تھا، حدیث نہ موجود ہو میں ذمہ وار ہوں. کہا ابو موسیٰ اشعری لوٹ گئے، کہا بلا کے لاؤ. کہا تم آئے لوٹے کیوں؟ کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ 3 بار کسی کو بلاؤ کوئی جواب نہ آئے گھر سے تو لوٹ جاؤ. کہا اس کے اوپر گواہ لے کر آ ورنہ تجھے کوڑے ماروں گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے، حضرت ابو سعید خدری کو لے کر آئے، نہ موجود ہو جرمانہ لے لینا میرے سے. نہیں آپ تصدیق ہے، بولنے دیں، نہ موجود ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا. وہ گئے وہاں پر، انہوں نے جا کر کہا سہمی حالت میں ڈرے ہوئے تھے کہ یار تم نے یہ حدیث سنی ہے کسی سے، بس تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا 3 بار اگر کسی کے دروازے پر جاؤ تو میری چل کے گواہی دو. جب انہوں نے گواہی دی تو حضرت عمر نے کہا کہ تو گواہ لے آیا ورنہ تجھے میں تیری خبر کوڑوں سے لیتا. ٹھیک ہے. آپ کتاب التیمم پڑھیں. حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بھائی جب پانی نہ ہو تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا پانی کا انتظار کرو. اب ان کو تیمم کا نہیں پتا تھا تو کیا مقصد جو جانتے تھے نہیں ہے. کتاب التیمم میں یہ روایت نہیں ہے، حضرت کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. جھوٹ بول رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ابھی لے آئے آپ کے پاس. آپ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں، کتاب التیمم نہیں ایسی باتیں نہیں کریں گے. نہیں جو بات کریں گے آپ ذمہ داری سے کریں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، لے آئے یہ غلط بول رہے ہیں یار یہاں پہ بیٹھ کے. کتاب التیمم حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا، کیا باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یار. نہیں بخاری میں کھول کے دکھائیں. ایک منٹ، اگر ہوگا تو اگر کو چھوڑو یار، نہیں پھر کیا آپ نہیں مانیں گے؟ آپ کبھی بولتے ہو سنو عمار بن یاسر اور یہ حدیث بے سند ہے، جس کی سند بتائیں. آپ لکھ کر دیں، اگر دیکھیں گے تو کیا کریں گے؟ نہیں آپ مجھے آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ فلاں ہے، آپ کو سند کا ہی پتہ نہیں ہے. کتاب التیمم میں کل پرسوں پڑھا گیا ہوں، اس میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت.
کتاب العلم یا کتاب حدیث آپ ابھی دیکھا ابھی باب اور کوئی کتاب بھی العلم میں بھی نہیں ہے یہ روایت. باب کوئی بھی ہو. چلے باب یہ کوئی بھی روایت اس جو عمار بن یاسر اور حضرت عمر کے اختلاف کی جو تیمم کی نہیں مجھے بتائیں آپ. روایت تو موجود ہے. نہیں حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. آپ نے بھی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب سے بخاری شریف پڑھی ہے, آپ نے پڑھی ہے یہ روایت؟ حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. نہیں اختلاف ہوا تھا. ان کو بولے بات ٹھیک طریقے سے کریں. نہیں تو بھائی اختلاف ہوا تھا. نہیں آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں تھا یار, کیسی باتیں کر رہے حضرت ہو. عمر کا مسئلہ الگ تھا. نہیں دیکھیں آپ دیکھیں بات طریقے سے کریں, شائستگی سے کریں. آپ بھائی بالکل شائستگی سے کر رہا ہوں. میں تو وہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ان سے ان کو آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے سے گفتگو کر نہیں سکتے. صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں آپ. نہیں آپ نے مولا علی کے لیے کہا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی تو میں نے اس طرح اعتراض کیا تھا. یار ہمارا کتنا ذکر بڑا ہے, آپ کیسے یار لکھا ہوا دکھا رہا ہوں آپ کو حدیث کے اندر. یار آپ نہیں آپ یہ بات نہیں. مفتی صاحب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ جو ہے نا یہ طریقہ اختیار کرتے نا ڈیبیٹ کے اندر پھر ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو اصل میں شروع سے نہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں. میں بالکل جو بات ہے بھائی سیدھی بات ہے, اہل بیت علیہ السلام کی برتری سے بڑھ کر آپ کے اندر جب اتنی اللہ نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. ہم نے آج صرف یہ کہا ہے لول الفروز کا تم نے مزار بنایا ہوا ہے. آپ بخاری کے نہیں بخاری آپ ہائپر نہیں ہوئے, اصلیت دکھائی. نہیں بخاری کو چھوڑو, میں ان کے آپ بات حکومت کے بارے میں کر رہے ہیں. حضرت عمر کے علم کے بارے میں ہماری گفتگو ہی نہیں ہے آج. کیسی بات کر رہے ہیں؟ مولا علی کے لیے کیوں دلیل دے رہے تھے؟ نہیں کوئی گفتگو ہی نہیں ہے. آپ نے دلیل دی تھی تو میں نے دلیل دی. مولا علی ہماری شرحوں پہ صحابہ علیہ. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, جواب نہیں دے پاتے. اللہ اور اس کے رسول پہ آپ کے دلوں کو بھی جانتا ہے, میرے دل کو بھی جانتا ہے. آپ کے دل کو بھی جانتا, میں بھی جانتا ہوں. نہیں آپ نہیں جانتے. اچھے طریقے سے جانتا ہوں. آپ نے نہیں یہ غلط بات ہے. بیچ میں بولا آپ ہائپر ہو گئے, آپ بولے جا رہے ہیں. نہیں نہیں آپ میرے بارے میں الٹے سے بولیں گے, میں بولوں گا. مولا علی کے بارے میں بول رہے تھے اس ٹائم کچھ نہیں تھا. مولا علی کے لیے کچھ بھی نہیں بولا میں نے. آپ نے کہا تھا کہ ان کو حدیث پتہ نہیں تھی. کچھ بھی نہیں بولا میں نے. آپ ان کی ریکارڈنگ اٹھا لیں, اگر نہ ہو تو پھر کہیے. انہوں نے کہا تھا حضرت علی کو حدیث کا نہیں پتا تھا, تو وہاں پر میں نے کوئی ریئیکشن دیا. آپ جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ کا حق ہے اس پہ بات کریں. انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے نا حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا. چلے یہ روایت نکال لیتے ہیں, اگر نہیں ہوگی تو پھر جملہ ہے تیمم کا پتہ نہیں ہے. یہ ہے صحیح مسلم کتاب الحیض. صحیح مسلم کو چھوڑیں, آپ کتاب و تیمم میں انہوں نے بخاری کا حوالہ دیا ہے. بھائی میں نے آپ سے کہا کہ بات خیانت کر رہے ہیں. مسلم میں ہو یا اس میں ہو. نہیں یہ آپ دیکھیں آپ کو یہی پتہ نہیں ہے کس میں ہے. بخاری میں نہیں جب آپ کو پتہ نہیں ہے کیوں کچھ بات کی ہے. بخاری میں دیکھ لینا اس پہ آج کیوں کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کو پتہ نہیں تھا تیمم کا. یار یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ مولا علی کو حدیث پتہ نہیں تھی, آپ کو اتنی اس میں حضرت علی کا آپ کو غیرت نہیں آ رہی. نہیں مجھے غیرت ہے, مجھے آپ سے زیادہ غیرت ہے. نہیں میں مجھ سے زیادہ نہیں. آپ ناحق کر رہے ہیں, پھنس رہے ہیں آپ. آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ نہیں ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے یار. میں پھنسا ہی نہیں ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں کون پھنسے. دیکھیں یہ روایت میرے سامنے میں سنا دیں. چلے مجھے آپ اگر میں آپ میری بات سنیں, آپ ان کو بولا کریں حدیث کی بتائیں. نہیں آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا کام سوال کرنا ہے, آپ کا کام ہمارے ساتھ مقابلہ کرنا نہیں ہے. نہیں پھر آپ اٹھ کے یہاں آگے بیٹھے. قبلہ میں عرض یہ کرنا. نہیں میری بات سنیں, میں چپ ہو جاؤں. نہیں آپ چپ ہو جائیں, آپ چپ ہو جائیں اور آپ اسی موضوع پر مجھ سے آگے بات کریں بس. چلیں ٹھیک ہے, میں خاموش ہوں بھائی. آپ ان کو نکال کے چیزیں بتائیں گے. میں ان کو نہیں بتا رہا ہوں قبلہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. نہیں آپ اگلی بات کریں. ان کو آپ نے 15 منٹ دیے. بہت دیکھیں آپ کو یہ شور شرابہ کر کے نہیں آج آپ کہتے ہیں شور شرابہ کچھ بھی کہہ دیں. میں کچھ نہیں, میں ان کو صافی مانتا ہوں, میں ان کو اللہ کا بھائی مانتا ہوں. نہیں میں ان کو شافع روز جزا مانتا ہوں, میں ان کو جنتی جوانوں کا سردار مانتا ہوں, میں ان کو اکرم مبشر میں مانتا ہوں, میں ان کو چوتھے نمبر پہ مانتا ہوں. بات کر رہے ہو یار, آپ اپنی بات بیان کریں. سنیں آپ اپنی بات بیان کریں, آپ جرا نہیں کیا کریں. جرا کا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا ہے. پھر آپ نے جرا نہیں کی تھی پر. میری بات سنیں, جو حدیث بیان کریں اس کا بتایا کریں. کتاب تیمم میں نہیں کون انصافی کر رہا ہے, ان سے بات آپ نے نہیں کہا تھا کہ حدیث کا پتہ نہیں تھا. آپ نے نہیں کہا تھا کہ فاطمہ الزہرا تھا, اس حدیث کا نہیں پتہ تھا. تو نہیں پتہ تھا, تو یار ابھی بھی کہہ رہے ہیں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں نا, یہی جملہ میں کہہ رہا ہوں جس کا نہیں پتہ تھا. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں ایک حدیث کا نہیں پتہ تھا, فاطمہ الزہرا کے لیے کہتے ہیں ان کو حدیث کا نہیں پتہ تھا, تو اٹس اوکے. ہمدرد بھائی بات میں فرق ہے. یہ کہہ رہے ہیں تیمم نص سے قرآن سے ثابت ہے. بات کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. جی میں وہ روایت, اگر روایت میری بات سنو, روایتوں کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا تیمم کا پتہ نہیں تھا, انہوں نے یہ نہیں کہا کیفیت میں اختلاف تھا. کیا حضرت عمر کو قرآن اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریکی میں نماز شروع کرتے تھے اور جا کے روشنی میں ختم کرتے تھے. اور سورہ نساء میں پوری پڑھی ہے. آپ جو دلیل میں جو بات کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی بات ہے. لیکن بات ہے غلط. آپ جب یہ کہیں گے کہ حضرت عمر کو تیمم کوئی مخفی چیز ہے, بی بی فاطمہ الزہرا کو پتہ نہیں تھا,
پانی بی فاطمہ تو زہرا کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی والد ہے، یہ جمکے کی چوٹ پر میں اس پہ ایک بات فیصل کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں درمیان میں، یہ بات بہت ضروری ہے، تیمم کا پتہ نہیں تھا، یہ میسج ضرور، یہ میسج غلط جائے گا اگر میں نے اس روایت پتہ نہیں تھا وہ اپنے بابا کی والد نہیں ہے۔ مولانا میری بات سنیں، یہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں یہاں پہ، یہ قرآنی مسئلہ ہے، یہ قرآنی مسئلہ تھا، جو بی فاطمہ تو زہرا کہتی تھی کہ میں قرآن، حضرت فاطمہ زہرا پہ پروگرام ہو رہا ہے، نہیں آپ کہہ رہے ہیں آدھا پکڑو گلگت سے، دوسرا پکڑو ایران سے، تیسرا پکڑو ملیشیا سے، پانچواں پکڑو جو ہے نا غزہ سے، یہاں جس چیز کے لیے بات کر رہے ہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے تیمم کا پتہ نہیں تھا، بندے کے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتا حافظ صاحب نہیں جن کو بالکل میں خود آپ کے ساتھ میں خاموش ہو گیا، آپ میں خاموش ہو گیا، بولیں ان کے علماء نے کہا کہ وہ خطا پر تھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے یہ کہا کہ حدیث کا نہیں پتا تھا تو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا یہ جو ناظرین علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب اور حافظ سجاد زہرائی صاحب، یہ جو روایت کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تیمم سے متعلق، اس کو میں کلیئر کرتا چلوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ روایت ہماری کتاب میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 820 اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کتاب التیمم کے اندر۔ شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم نے بیان کیا، انہوں نے سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ سے، انہوں نے اپنے والد سے کہ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، اس آدمی نے کہا کہ میں جنبی ہو گیا ہوں لیکن میں پانی نہیں پاتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی وہ بندہ جنبی ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اب لازمی بات ہے شریعت کا حکم ہے کہ آپ نے تیمم کرنا ہے، یعنی مٹی کے اوپر ہاتھ ماریں، اور تو حضرت عمر نے کہا کہ لا تصلی، تم نماز مت پڑھو۔ حضرت عمار بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا اما تذکر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ کو یاد نہیں اذ انا وانت فی سریۃ، کہ جب آپ اور میں ایک جنگ میں تھے، فاجنبنا فلم نجد ماء، ہم وہاں پر جنبی ہو گئے تھے، یعنی ہم پر غسل فرض ہو گیا تھا اور ہم نے وہاں پانی نہیں پایا تھا، فاما انت فلم تصلی، آپ کی بات جہاں تک ہے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی، واما انا، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں نے کیا کیا تھا، فتمعقت فی التراب وصلیت، تو میں نے مٹی کے اندر اپنے آپ کو لوٹ پوٹ کر لیا تھا، جیسے پوری مٹی کے اندر اپنے آپ کو جیسے رول کر لیا تھا میں نے اپنے آپ کو، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما کان یکفیک ان تضرب بیدیک الارض، اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے یوں کہا اور میں نے یہ کام کیا، یعنی جنبی ہم ہوئے تو میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا عمار آپ کو صرف اتنا ہی کافی تھا، یہ لوٹ پوٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی کہ آپ اپنے زمین کے اوپر ہاتھ مارتے اور اپنے اس سے چہرے کے اوپر اور ہاتھوں کے اوپر مسح کرتے، ثم تمسح بہما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار، تو حضرت عمر نے حضرت عمار سے کہا، جب یہ واقعہ حضرت عمار نے سنایا، یعنی یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب حضرت عمر امیر المومنین تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اتق اللہ یا عمار، اللہ سے ڈرو یا عمار، ان شئت، تو جب یہ بات کہی تو حضرت عمار نے کہا قال ان شئت لم احدث به، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں اس واقعے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن ابزة عن أبيه مثل حديث زر، قال وحدثني سلمة عن زر في هذا الاسناد الذي ذكر الحكم، فقال عمر نوليك ما توليت، یہ واقعہ جب بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے جس چیز کی ذمہ داری کو اٹھا لی ہے ہم اس سے آپ ہی پر ڈال دیں، یعنی یہ حضرت عمر نے وہاں پر یہ بات کہی۔ تو اس میں اتنی بات ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، حضرت عمار نے بیان کیا، جس کو حضرت عمار نے ان کے سامنے کہا کہ فلاں واقعے کے اندر آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی اور میں نے حضرت تیمم کر کے نماز پڑھ لی، انہوں نے یہ روایت نہیں، انہوں نے کہا حضرت عمر کو تیمم کا پتہ نہیں تھا، بس بات یہ کیفیت کے اندر جائیں گے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ چھوڑ دیں، میں آپ سے بات نہیں، ابھی بات وہ کر رہے ہیں، تو یہ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، دیکھیں میں آپ سے بات ابھی وہ پڑھ رہا ہوں، یہ تہمت لگا رہے ہیں، ان کو کوئی تہمت نہ لگے، یہ جو حربہ استعمال کر رہے ہیں نا، کون سا تہمت والا لگا ہے، کہا ہے کہ حضرت عمر کو تیمم کا نہیں پتہ تھا، یہ غلط کہا ہے آپ نے، تو آپ نے کیوں کہا؟ چلے آپ اس کو یوں کہیں، تہمت کے طرز پر کیوں بیان کرتے ہیں؟ تہمت وہ ہوتی ہے جو پس پشت ہوتی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ نے غلط جملہ کہا ہے، آپ مجھے بات کہتے ہیں آپ جناب کر کے صحابہ کے لیے آپ کو الفاظ نہیں ملتے، چلے قبلہ یہ بتائیں کہ یہ اس روایت کی روشنی میں کیا لفظ استعمال ہمارے موضوع کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بتائیں آپ کے اس موضوع سے کیا بات ہو رہی ہے عالمیت پر؟ نہیں، ہمارے موضوع کے ساتھ ایک دوسری بات اس کو کلیئر کریں،
آپ نے مجھے یہ کہا ہے کہ زرعی صاحب آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پھر ان کو کیا مسئلہ ہے کہ اٹھ کے کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں؟ آپ تہمتیں لگا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ علمی گفتگو کر رہے ہیں، میں غلط بات کر رہے ہیں، آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ آپ کا مزاج ملتا ہے۔ بھائی آج آپ نے مجھے شروع سے ٹوکنا شروع کیا، شروع سے آپ نے، تو آپ کیا چاہتے ہیں وائرل ہو جائے؟ چلے بھائی کرو ان کو وائرل یار، کرو ان کو وائرل۔ لعنت بھیجتا ہوں میں وائرل ہونے پہ یار، تو کیسے بات کرتے یار میرے ساتھ 10 پروگرام کر کے آج آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں یار؟ پڑھنے والے ہیں، میرے مزاج میں دیکھیں، آپ اپنا مزاج دیکھیں۔ 5 منٹ ہے ہمارے پاس، صرف 5 منٹ ہے، پروگرام اختتام جا رہا ہے، میں اختتام کر رہا ہوں، بات یہاں تک جاری ہے، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح بدمزگی کے اندر یہ بات ہو۔ دیکھیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹاک کریں، گفتگو کریں اور ان مسائل کو حل کریں اور کھلے دل کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو تسلیم کریں ان چیزوں کو۔ ہم تسلیم کریں گے، لیکن ہمدرد بھائی میں نے آپ سے پہلے کہا ہے یہاں بات ہوتی ہے نظریات پہ، عقائد پہ، اور دلائل پکڑے جاتے ہیں فقہی مسائل سے۔ تیمم کا مسئلہ عقیدے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، فقہی مسائل ہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے جو صاحب میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں آپ اچھا چلے مجھے اس بات کے بارے میں عقائد پہ بات جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے جی، جو بھی مسلط کر دیا جائے اس کی اطاعت واجب ہے، جو بھی اس مسلط کر دیا نہیں جائے۔ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ جس کی بیعت اولو الحل والعقد کریں، جی مولا کائنات نے، آپ کے پاس یہ نہج البلاغہ پڑھی ہوئی ہے، جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا تو اسی کتاب میں یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے، سنیں کیا بنے گا، مجھے پوری بات روایت بیان کرنے دیں۔ مولا کائنات نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ میری بیعت کریں، کیونکہ میری بیعت انہوں نے کی ہے جنہوں نے حضرت عمر اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیعت کی ہے۔ جی 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 بالکل۔ تو بھائی آپ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ خلیفہ لفظ مطلق ہے، اس کی صفت اس کے ساتھ متقی اور پرہیزگار اور عالم بھی آئے گی، اور اس کی صفت جو ہے فاسق اور فاجر بھی آئے گی۔ جی آپ کیوں چیزوں کو متعین کر کے ایک راہ متعین کر کے اس پہ بات نہیں کرتے؟ یہ روایت ہے، یہ جو سوال انہوں نے اٹھایا نا، کتاب سنن نسائی، سے نہیں لکھا ہوا، سنن نسائی اور حدیث کا نمبر ہے 4197، اس میں وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، امیر بنا دیا جائے یعنی مسلط کر دیا جائے، اس کو تمہارے اوپر ڈال دی، یعنی مسلط۔ یہ میں نے آپ کے کیا نام ہے ایک پروگرام میں نے یہ شرط بیان کی ہے کہ حاکم وقت جو ہوتا ہے اس کو تسلط ضروری ہے، یہ تو شیعہ کے نزدیک بھی ہے، کنٹرول ضروری ہے، اس کو بزدل اور کمزور تو حاکم بن ہی نہیں سکتا۔ تو یزید بھی پھر ہمارے اوپر امیر ہے، بالکل، تو امیر فاسق امیر ہے نا، اور یزید کو جب امیر بنایا تھا تو کیا اس وقت اس کی کنڈیشن یہی تھی؟ وہ اسی طرح فاسق اور فاجر تھا۔ آپ کو یہ باتیں تو ٹھیک ہے، آپ بھی ان کے ساتھ یہاں بات کر رہے ہیں، مجھے بات سنیں، یزید کو جب بنایا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی۔ بات کریں نا پھر اس پہ تھوڑا سا موقع دیں مجھے، انہوں نے ٹائم لے لیا تھا، مجھے موقع دیں نا۔ بالکل آپ کی وقت۔ مدینہ المنورہ کے اندر جن لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں کی ان میں سے ایک تھے عبد الرحمن بن ابی بکر، جی، جن کے بارے میں بعض روایات میں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سختی سے کلام بھی کیا تھا۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے، امام حسین نے نہیں کی۔ تو قوم کو کیوں نہیں بتا دینا چاہتے مجھے کہ علی پاک کی وہ اولاد جس کے اندر فاطمہ کا دودھ ہے، یہ بخاری شریف میں محمد بن حنفیہ نے بیعت کی ہے، جی ہماری کتابوں میں، آپ کی کتابوں میں نہیں۔ پھر آپ اپنی کتاب ہمارے سامنے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا پھر میں آپ کی پیش کروں؟ نہیں، مقصد یہ کہ بیعت والا معاملہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی سنیں نا، مجھے دیکھیں پھر بول رہے ہیں یہ بات، سنیں محمد، مجھے بات کر دیکھیں پھر زیادتی ہے یہ۔ زرعی صاحب میں اٹھ کے بھاگوں گا نہیں، میں اٹھ کے بھاگوں گا نہیں، میں بڑا تحمل والا بندہ ہوں۔ کہ جو اب محمد بن حنفیہ نے بیعت کی ہے وہ کہاں ہے لکھا ہے؟ دکھائیں ذرا۔ اچھا محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دکھائیں، سن لینا پوری بات سنیں۔ ایسے تھوڑی ہوگا یار۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، عبد الرحمن بن ابو بکر نے بیعت نہیں کی، سن لیں، حنفیہ نے نہیں کی، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے۔ کہاں ہے؟ دکھائیں ان سے، کہاں لکھا ہے؟ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں، مجھے بات مکمل کرنے دیں، تو کیسے ہوگا؟ میرے ٹائم میں کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں آپ دکھائیں نا، میں کہہ رہا ہوں حضرت آپ کے اندر اردرمی نہیں ہے؟ نہیں، آپ میں ایسے کیسے جانا؟ آپ کو موقع ملے گا آپ بات کریں۔ نہیں تو میں تو چاہ رہا ہوں آپ دکھا دیں تو میں آپ کی طرف۔ چلیں یہ انہوں نے پیش نہیں کی، یہ آپ نے بخاری سے، آپ ان سے طلب کر لیں، سن لیں میری بات مکمل، یہ نہیں ہونی۔ نمبر بتا دیں۔ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے، اس کا نمبر کوئی ریفرنس؟ سن لیں پوری بات سنیں، سنیں میری پوری بات، مجھے ریفرنس بتا دیں، پوری بات سنیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر بڑی تفصیل ہے اس کی، آپ خود جانتے ہیں۔
حضرت جو ابن سعد ہے نا وہ بخاری سے نقل کرتا ہے. نہیں آپ نے اچھا بخاری کا لیا وہ طبقات یار ایک منٹ مجھے بولنے دیں یار, آپ یہ بات آ گئی, میں نتیجہ کیا نکال قبلہ آپ آگے اپنی گفتگو جاری رکھیں. عبد الرحمن بن ابو بکر نے بیعت نہیں کی یزید کی, مکہ شریف تشریف لے گئے تھے. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کی ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی. جی عبداللہ ابن زبیر نے. جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی. عبداللہ ابن عمر کے بارے شروع سے نہیں کی تھی یا واقعہ کربلا کے بعد انہوں نے نہیں کی تھی؟ نہیں شروع سے نہیں کی. میں یہ وہ شروع سے نہیں کی. ہاں یہ وہ اشخاص بتا رہا ہوں. ایسا کیوں ہے کہ بھائی شروع سے تو آپ کہا کہ وہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا, پھر بھی یہ بیعت نہیں کر اس میں رہے. آپ کی تو کام کی بات ہے نا, آپ سننے کو تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا, کیوں ٹوکتے ہیں بار بار. میرے کام کی بات ہے. چلے اچھا دیکھیں, محمد بن حنفیہ نے بیعت کر لی, عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی, عمر پاک کے صاحبزادے نے بھی بیعت کی یزید کی. اچھا ابتداءً علی پاک کے صاحبزادے نے بھی بیعت کی, محمد بن حنفیہ نے. صحیح, میں نے لکھ لیا. جی جی. اگر یزید کی بیعت نہیں کی جنکے کے چوٹ پر تو اولاد فاطمی نے نہیں کی, جسے حسین کہتے ہیں. اور اگر ڈھنکے کی چوٹ پر بیعت نہیں کی تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے نہیں کی, جس کو صدیقی خون کہتے ہیں. جب یہ معاملہ ہو گیا تو یزید نے کوشش کی کہ ابو بکر کا بیٹا بھی میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے. یزید نے کوشش کی. اور یزید نے یہ بھی کوشش کی کہ امام علی مقام بھی میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے. دباؤ بھی ڈالا, سب چیزیں ہوئیں. وہ اسی طرح دشمن تھا ان بزرگوں کا بھی. عبداللہ ابن زبیر کو تو اس نے کس بے دردی کے ساتھ معاملات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اب کیا ہوا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر مدینہ سے مکہ, حضرت محمد بن حنفیہ تو اس طرف چلے گئے. یہ جو رہے ہوئے صحابہ تھے یہ مدینہ میں سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, سکون کے ساتھ. یزید بار بار یہ خطوط لکھتا تھا کہ ان سے کہیں کہ مجھ سے آگے ملیں, یہ ملنا نہیں چاہتے تھے. اتنے میں کوفہ سے خطوط آئے کہ آپ کوفہ آئیں, ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بات کو تحمل سے سنیے گا. امام علی مقام کوفہ تشریف لے گئے. یہ نہیں کہا مدینہ میں کہ میں وہاں جہاد کرنے جا رہا ہوں یا کچھ بھی کرنے جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے اور عبداللہ ابن عباس نے یوں ہاتھ جوڑے کہ خدا کی قسم کوفہ والوں نے آپ کے باپ کا ساتھ نہیں دیا, آپ کے بھائی کا ساتھ نہیں دیا, آپ کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں حجت تمام کرنے جا رہا ہوں. کوفہ پہنچ کے یزید نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ حسین کو میرے پاس لے کے آئیں. تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں حسین کو تیرے پاس لے کے آؤں, یہ ہو نہیں سکتا, تو سمجھتا کیا اپنے آپ کو. یزید نے ان کو معزول کیا. صحابہ کرام نے اپنی حکومتیں حسین پاک کے جوتوں پر قربان کی ہیں. قوم کو صحیح راستہ کیوں نہیں بتاتے. اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا لگایا گیا, کیا گورنر لگایا گیا. صحیح. تو اس سے سنیں میں ثابت کر رہا ہوں. نعمان بن بشیر نے ہاتھ جوڑے کوفیوں کے سامنے, میں نے حکومت قربان کر دی ہے, خدا کے لیے نکلو حسین کا ساتھ دو. دروازے بند کر دیے دغا بازوں نے, ان غداروں نے دروازے بند کیے, کوفیوں نے جنہوں نے بلایا تھا. امام علی مقام نے ان کو پکار کر کہا, یزید کی فوجیں بعد میں آئی ہیں, کہ تم نے مجھے بلایا اور میرا ساتھ تم کیوں نہیں دے رہے. یعنی وہ شیعہ تھے؟ جی کوفی تھے. میں نے شیعہ کہا, میں کوفی کہہ رہا ہوں. نہیں تو امام شیعہ آپ کہہ رہے ہیں, میں کوفی کہہ رہا ہوں. شیعہ آپ کہہ رہے ہیں, میرے الفاظ میں تو کوفہ والوں نے بلایا. جب کوفہ والوں شیعہ نہیں تھے نا بھائی, سنیں میری بات مکمل, میری بات مکمل ہونے دیں گے. جب کوفہ والوں نے نہیں سنیں میری بات مکمل ہو دیں گے, ہمدرد صاحب میری بات مکمل ہونے دیں گے. صحیح, 2 منٹ یہ خیانت ہوگی. 2 منٹ ہے ہمارے پاس مکمل پروگرام, مکمل اس میں بولیں گے نہیں. کوفہ والوں نے جب حسین پاک کو شہید کر دیا, امام زین العابدین مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں, جا کے کہتے ہیں خدا کے لیے انہوں نے جس بے دردی سے ہمیں شہید کیا ہے, اب اس بدبخت سے جان چھڑاؤ. تو صحابہ کرام کہتے ہیں اب جان نہیں چھڑائیں گے, ہم اس کی گردن ماریں گے. کس کی؟ یزید کی. اس کے بعد واقعہ ہررا پیش آیا, مدینہ کے لوگوں نے بغاوت کی. لیکن امام حسین کو تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا نا, بولا تھا کہ میں جا رہا ہوں, کیا نام ہے, یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں. کوفہ والے باتیں نہ کریں. نہیں سنیں, ایک منٹ میری بات سنیں. کون کو ساری بات کیوں نہیں بتاتے؟ نہیں آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. چلے اچھا علامہ صاحب, میں اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. کوفی نہ بلاتے, ہم اختتام کی طرف مجھے کوئی پتہ نہیں کوفہ والوں کا کیا عقیدہ تھا. کوفی اگر امام علی مقام کو نہ بلاتے کوفہ میں,
کوئی بھی واقعہ رونما نہیں ہونا تھا. اس کے ذمہ دار کوفہ والے ہیں. نعمان بن بشیر نے حکومت قربان کر دی, یہ نہیں کر سکتے تھے. یہ جو ہے نا دیکھیں نا, پھر یہ دلیل سننی او بھائی کوفیوں سے آپ کا کیا لینا دینا, کوفیوں سے ان کا کیا لینا دینا, جو بات او بھائی یہ تو اہل بیت کے ماننے والے, ان کا کوفہ والوں سے کیا لینا دینا. جس نے امام حسین کے ساتھ اور میں آپ کو کہتا ہوں لعنت بھیجیں جنہوں نے حسین کے ساتھ بے وفائی کی وہ بھی لعنتی ہیں, اور جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ بھی لعنتی ہیں. میں تو بھیجتا ہوں, بس ختم ہوگی بات. جنہوں نے تو پھر کیا بات کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا, وفائی کی, سب لانتی ہیں انہوں نے. نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. حضرت امام زید اس طرف جا رہے ہیں, امام زید اس طرف جا رہے ہیں, یہ ہٹے ہوئے ہیں نہیں. چلیں قبلہ, یہ جو ہزاری صاحب بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں میں, آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور آج کا جو ہمارا موضوع تھا اولو الامر کے حوالے سے, اس پہ گفتگو ہوئی. تھوڑی سی درمیان میں جو تلخی بھی ہوئی, لیکن نہیں کوئی تلخی نہیں, علماء کرام ہیں, بہت جذبات ہیں, تلخی نہیں ہے. یہ آپس میں یہ دیکھیں گفتگو ہونی چاہیے, اور میں تلخی نہیں ہے. لیکن مجھے حیرانگی ہے جو بندہ میرے ساتھ 10 پروگرام کرتا ہے وہ آج اچانک اس طرح کی وہ یہ گفتگو کہہ رہا کیوں تھا کر کہ رہا ہے. بھائی ہزاری صاحب ہمیشہ جو ہے نا ایک بات کہہ دوں میں رہ جائے گی, اور میں بتا رہا ہوں بخاری میں لکھا ہے جب حضرت عمر کو اس نے وار کیا تو اس وقت اس کو پکڑ لیا گیا تھا, وہیں قتل کر دیا گیا تھا. بولو پھر اس پھر مدار کہاں سے آئے؟ وہ تو اچھا یہ بات آپ نے عجیب بات کی, عجیب بات کر دی. آپ نے خود کہا ایران میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے, حضرت اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں, میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے. نہیں یہ تو ساری باتیں آپ نے بکس کی بنا پر کی ہیں. کسی ویڈیو میں نے نہیں کہا کہ بولو آپ بخاری میں نہیں لکھا, ابھی آپ نے نہیں کہا, ابھی آپ نے نہیں کہا, میں نے ایران میں دیکھ, میں نے آپ کی ویڈیو سنی, سنو دیکھا نہیں ہے, ایران میں پوری ہے, بات سنا ہے. سنو. آپ نے کہا شیعہ مساجد ہیں, سنی نہیں بننے دیتے, یہ جھوٹ ہے, اس پہ آپ نے ویڈیو بنائی. تو میں نے ابھی پروگرام میں آپ سے تصحیح چاہی کہ اس کا مزار وہاں پہ, آپ نے کہا ہے ابھی میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ اس کا مزار وہاں ہے, ایران والوں نے ایسے کیا, بخاری میں نہیں لکھا ابو لولو پھر اس کو قتل کر دیا. یہ میں نے سنا ہوا ہے, یہ میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن اس کی قبر کہاں ہے. نہیں بات یہ ہے کہ وہ کہاں چلا بخاری میں لکھا ہے نا آپ کے پاس, یہ تو میں نے آپ سے تصدیق کرائی. اور اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں آج کے پروگرام سے ایک جملہ بھی آپ کاٹیں گے تو آپ خائن ہوں گے. اچھا ایک جملہ بھی اگر آپ کاٹیں گے تو آپ خائن ہوں گے. دیکھیں اس پروگرام میں دیکھیں گے, ایک جملہ بھی کاٹیں گے نا آپ خائن ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ نے جو باتیں کی ہیں, اور زہرائی صاحب کا وہ چہرہ بھی دکھائیں کہ یہ آپ جناب سے کر کے مجھ سے باتیں کرتے ہیں, اور جس انداز سے یہ اٹھے, اور انہوں نے آج جو سلسلہ کے یہ بھی دکھایا آپ کو. ذرہ برابر بھی آپ کے لیے بہت نہیں رکھتے, لیکن آپ رکھتے ہیں. نہیں یہ بات ثابت آپ چھوڑ دیں. نہیں ہم محبت کریں ایک دوسرے سے. آپ لوگ انہوں نے کہا کہ تلخ کلامی ہوئی تو میں نے کیا کہا جذبات ہوئے. آخری جملہ آپ اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہیں, جو آپ کے مدعا ہے اس پہ آخری جملہ ایک منٹ. بات سنیں, بات یہ ہے کہ جب آپ اس پروگرام میں آتے ہیں, اس پلیٹ فارم پر آتے ہیں, کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو, اگر آپ کے پاس علمی دلائل ہیں تو بات کیا کریں, جذباتی بات نہ کیا کریں. لوگ یہاں پر آپ کی جذباتی باتیں سننے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں, لوگ آپ سے دلیل چاہتے ہیں, اور خدا کی قسم زندہ وہی رہے گا جس کے پاس دلیل ہوگی. بات یہ ہے کہ مجھے جس گھر کے ساتھ میں کھڑا ہوں, جس کتاب کے ساتھ میں کھڑا ہوں, مجھے اس پر یقین ہے کہ وہی حق ہے, وہی سچ ہے. میں جن کا ماننے والا ہوں, جن کا پیروکار ہوں, جو میرا عقیدہ ہے, میں نے اپنی رائے سے, اپنی سوچ سے کبھی کوئی بات بیان کی ہوئی ہو تو آپ میرا گریبان یہاں سے پکڑیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کے سامنے جب بھی پیش کیا قرآن اور اللہ کے رسول کی حدیث پیش کی, اس کے برعکس لیکن کیا ہے ذاتی اٹیک, ذاتیات. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی گفتگو آ گئی. ہزاری صاحب آپ آخری منٹ میں کوئی بات کہنا چاہیں. جی, جو الفاظوں کو استعمال کر کے آج جو ہزاروی صاحب نے عمل کیا, مجھے بہت دکھ ہوا, تکلیف ہوئی. میں معذرت چاہتا ہوں ہزاری صاحب کی طرف سے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ منصف نہیں ہیں, مظلوم بھی بنو, آپ دونوں مل کے مجھے کھینچو. میں نے حدیث سنائی, آپ نے اس کے اوپر اتنا بڑا واویلا کیا, تہمت لگائی کہ بھائی آپ جو ہے مکمل کریں. آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. آپ کے پروگرام سے آخری میرا محبت کا پیغام, معاشر میں آپ بھی جائیں گے, میں بھی جاؤں گا, اللہ کے سامنے ہماری عدالت لگے گی انشاءاللہ. حتی یحکم اللہ بیننا وہو خیر الحاکمین. انشاءاللہ. میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آج قوم سے ایک ایسی عجیب بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں میڈیا کی دنیا میں واحد بندہ وہ ہوں کہ جسے کیمرے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آج تک کسی شخص کو, چاہے وہ ٹی وی چینل ہو یا پھر یوٹیوب پر حضرات ہوں, کسی کو اتنا بھی میسج کیا ہو کہ آپ مجھے پروگرام میں بلائیں. ٹھیک ہے ہمدرد بھائی, آپ مجھے بلاتے ہیں, مجھے 100 سے زیادہ فون آتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے سنیں, محمد اویس بھائی مجھے بلاتے ہیں, 100 سے زیادہ مجھے فون آتے ہیں, مگر میں آپ لوگوں کے چینل پہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں آپ کے عقائد کیا ہے, میرے کیا ہے, ان کے کیا ہے. میں صرف سنت حسینی ادا کرنے کے